بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. سبحان اللہ. السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں رمضان ہمارا ایمان میں. روزانہ اس ٹرانسمیشن میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ بات میں جینوئنلی دل سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہر سال ہمارے لیے یہ موقع آتا ہے، یہ ایک مہینہ آتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو شاید ہم نے درسی کتابوں میں پڑھی یا ویسے اپنے بڑوں سے سنی یا جو ہمارے مذہب کی طرف سے ہمارے اوپر اسینشلز ہیں، وہ کبھی ہم کر پاتے ہیں، کبھی نہیں بھی کر پاتے، کبھی بھول جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں دوبارہ دیکھنا نصیب فرمایا اور اس میں ہم وہ تمام چیزیں دوبارہ دہرا سکتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہماری معاشرتی مصروفیات میں ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں. آج کے پروگرام میں ہم خصوصی توجہ دے رہے ہیں اپنے رشتہ داروں پر. رشتہ دار کلیکٹیولی آپ کے لیے ایک سپورٹ بھی ہوتے ہیں، وہ مورل سپورٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ بہت سی اور سپورٹ بھی ان کے تھرو آپ کو ملتی ہے. مگر آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ سب سے زیادہ دکھ بھی رشتہ داروں کی طرف سے ملتے ہیں. پھر سب سے زیادہ اپنے بارے میں کمپلیکسز بھی رشتہ داروں کی وجہ سے ہوتے ہیں. پھر بہت سے رشتہ دار اپنے باقی رشتہ داروں کو اون کرتے ہیں، وہ بھی مثالیں ہمارے زمانے میں ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں. اور ایسے بھی رشتہ دار ہیں جن کا اگر لیول بڑھ جاتا ہے کسی بھی اینگل سے، ایجوکیشن کے اینگل سے، فائنینشیل اینگل سے، تو وہ اپنے باقی لوگوں کو ڈس اون کرتے ہیں. ایک تو یہ بھی اس کا پہلو ہے. پھر خواتین سے بہت معاملات کا آغاز ہوتا ہے اور وہاں سے قطع تعلقی تک معاملات پہنچ جاتے ہیں. تو آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارے رشتہ داروں کے یا ہمارے کیا حقوق ہیں جو ہمیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے چاہیے یا ہمیں انہیں دینے چاہیے، اس حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. شہری ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. آج میں سوچ رہی تھی کہ انٹروڈکشن میں اپنا ان کا نام لینے والی ہوں لیکن وہ رہ گیا. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل. اور روزانہ نئے نئے کرتے آپ پہن کر آ رہے ہیں اچھے سے کمبینیشن کے ساتھ. ہاں بس وہ لوگوں کو آئیڈیا دے رہے ہیں آپ کے عید پہ یہ پہنے جا سکتے ہیں. ہاں عید پہ پہنے جا سکتے ہیں اور پھر جس کا نام آ رہا ہو تو اس سے لے لیں، اچھی بات ہے.
ہاں یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. بلکہ کل والا تو مجھے اتنا اچھا لگا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ذرا چھوٹے سائز میں ہے چھوٹے بچوں کے لیے, تو وہ آج کل تو یہی ہے نا کہ کرتے کی شاپنگ چل رہی ہے آج کل تو بہت. اب رمضان کے جو آخری دن ہوں گے اس میں تو پھر بہت پیک پر ہوگی, بہت پیک پر ہوگی. اور ویسے میری ڈیزائنر جو ہیں وہ ناز جنید ہیں, اور ان کی بھی ڈیٹیلز اسکرین پر آتی ہیں, اگر آپ کو ان کے پاس جانا ہو تو آپ جا سکتے ہیں اور وہاں سے اپنے لیے عید کا ڈریس لے سکتے ہیں. ہماری ایک اور مہمان جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو بہت اچھی بات کرتی ہیں اور ہمیشہ بات کر کے مجھے ان سے محسوس ہوتا ہے, اور آج بھی میں نے وہ ریکال کیا کیونکہ یہ ریڈیو پر کام کر چکی ہیں, اب تو ویسے ایکٹنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں, لیکن اچھی بات کرتی ہیں, ریئلسٹک بات کرتی ہیں, فیملی اورینٹڈ مجھے بہت لگتی ہیں, تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج کے ٹاپک پہ ان کو مدعو کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ راشدہ تبسم صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل الحمدللہ میں خیریت سے. بہت سارے رشتہ داروں کی باتیں جو ہیں وہ دل میں دبی ہوئی ہوں گی. یہ ہوتا ہے ویسے, کتنے بھی اچھے تعلقات ہوں اس کے باوجود کچھ تشنگی رہتی ہے ہر رشتہ دار سے, ہو ہی جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. ہاں, اور وہ سارے جو خوشیاں یا دکھ ہوتے ہیں نا, وہ واقعی رشتہ داروں سے جتنے ملتے ہیں اتنے شاید باقی لوگوں سے نہیں ملتے. بالکل کلوزنس زیادہ ہوتی ہے, وہ آپ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں, اچھی بات بھی فوراً کر دیتے ہیں, بری بات بھی فوراً کر دیتے ہیں. اور مفتی صاحب اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی محسن الزمان موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اور آپ بہت اچھے طریقے سے, میں نے سنا, اپنے رشتہ داروں کو ڈیل کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ نے پڑھ بھی لیا ہے اس بارے میں. آپ کے کسی رشتہ دار کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں؟ الحمدللہ کوئی نہیں, انشاءاللہ آئندہ آنے وقت میں بھی کوئی گلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ویسے یہ بھی رشتہ دار ہیں جو آپ کے پرسنل ہیں, اور مجھے تو لگتا ہے ہم انگریزی میں جو آپ بولنے لگے ہیں کہ ہماری پروفیشنل فیملی ہے, بالکل, تو جو ہمارے کولیگز ہیں وہ بھی ہمارے رشتہ دار بن جاتے ہیں. اور وہ زیادہ ہمارے لیے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے مہینوں میں ہفتوں میں ملتے ہیں, ہفتوں میں نہیں مہینوں میں ملتے ہیں, اور ویسے جو ہے روزانہ ملتے ہیں. آج اگر موقع ملا تو ذرا اس پروفیشنل فیملی کی طرف کی فیملی کے بارے میں بھی ہم کچھ بات کریں گے آج, اگر موقع ملا. ہاں, آج نیوز کی بھی, اور جہاں کوئی برائیاں ہوں گی تو ایٹ لارج سب کی جو بھی پروفیشنل فیملی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے, تو اگر موقع ملا آگے. اس وقت ہمارے نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم نعت سنتے ہیں, اور ان کا نام جو ہے وہ کہاں میرے سامنے سے اچانک سے چلا گیا, محمد آصف صاحب ہیں, اور یہ آل دا وے فرام رحیم یار خان یہاں تشریف لائے ہیں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. بسم اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے, سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی, نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کے زباں میلے نہیں ہوتی, سخن میلا نہیں ہوتا.
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے. میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتے ہیں. کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا. زمین میلے نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے. گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے. نبی کے نعت سن لیں تو چمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، بہت خوب. اور آج کے ہمارے نعت خواں جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا آل دا وے فرام رحیم یار خان یہاں تشریف لائے تھے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور ہم سبجیکٹ ڈسکس کر رہے ہیں رشتہ داروں کے حوالے سے. ویسے رشتہ داروں کے حوالے سے خواتین کو ہی زیادہ دکھ ملتے ہیں یا مردوں کو بھی ملتے ہیں؟ سب کو ملتے ہیں، اور کچھ کو خوشی ملتی ہے، کچھ کو غم ملتے ہیں. اور رشتہ داروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اچھے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر برے ہوں تو بہت ہی بری بات ہے. اچھا، لیکن ایک بات ہے نا اس میں راشدہ کہ یہ ہماری بائی چوائس نہیں ہے. بالکل. یہ تو ہم جہاں پر پیدا ہوئے، جو رشتہ دار ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے وہی ہیں، تو ان کے ساتھ ہی بنا کے رکھنا پڑتا ہے ہمیں. اچھا، اور آپ کا اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ شادی سے پہلے انڈیا میں تھی؟ جی جی بالکل. ہے نا؟ تو آپ کے کچھ رشتہ دار وہاں پر ہیں؟ کچھ نہیں، میرا مائکہ تو پورا وہیں پر ہے، اور ددیحال بھی کہنا چاہیے وہیں پر ہے. اور یہ میرے فادر کے دور کے رشتہ دار ہی ہیں ویسے بھی دیکھا جائے تو، لیکن بہت دور کے ہی ہیں. بہت دور. اور شادی کے بعد بھی اتنی قربت نہیں ہو پائی. میرا خیال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک رشتے میں جب دوسرا رشتہ جڑ جاتا ہے تو بہت قربت آ جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دلوں کی بات ہوتی ہے، اور آپ انجان لوگوں سے مل کر بھی کئی بار اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اور کئی بار بہت قریب رہنے والوں سے بھی اتنے قریب نہیں ہوتے. یہ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے. آگے اس کو لے کر چلتے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھیں گے پہلے تو حقوق کیا ہے، لیکن اس وقت جو ایک حق ہے، حقوق پورے حقوق ہمیں پورے کرنے ہیں، اور جو حق ہے اس وقت اسکرین پہ آنے کا وہ ہماری شیف کا ہے. تو آئیے کچن کی جانب چلتے ہیں. ماشاءاللہ. اوہو، لذت رمضان. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ رشتہ داروں کی باتوں پہ روحان سی ہوگی. نہیں، مجھے میں پیاز کاٹنے سے ہوا. مجھے پتا تھا. میں نے کہا ورنہ اس قدر بھائی اتنی ایموشنل رہتی ہے رشتہ داروں کو لے کے. واقعی. اور وہ ایک اور کوالٹی بھی ہے نا ان میں جو میں نے آپ کو میک اپ روم میں بتائی. بالکل ہے نا؟ جیسے ہماری وہ ہم آن ایئر نہیں، وہ ہماری پرسنل ہے. آپ نے روک دیا ہے نا؟ ہاں میں بولنے والا ہوں. یہ ذرا ہماری پرسنل ٹاک ہوتی ہے، تو وہ ہم 29ویں روزے کا بتائیں گے. 29ویں روزے کو ہم بھی کچھ بتائیں گے. صحیح ہے. اچھا، کیا بن رہا ہے آج؟ آج بن رہا ہے چکن پلاؤ، اور اس کے ساتھ رائتا ایک ہے جس میں نمک کم ڈالوں گی. ٹھیک ہے. اور باقی ایک شیک بن رہا ہے جو یہ ایک چاکلیٹ آتی ہے، ایک برانڈ کی ہے، اب میں اس کا نام نہیں لے سکتی. نو پرابلم. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو.
वैसे भी जो चॉकलेट आपको पसंद हो कोई भी यूज कर चॉकलेट, सकते मुझे ये हैं। बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसका मतलब बनाया। तो ये चॉकलेट होगी, क्रीम होगा, उसमें मिल्क जाएगा और शुगर जाएगी, बस नॉर्मल सा एक शेक बन रहा वैसे है। भी हम पहले रमजान से लेकर अब तक आपकी पसंद ही को खा रहे हैं। मुझे ये पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ, चॉकलेट मुझे वो होगी, क्रीम पसंद है। होगी, शुगर होगी और ये नॉर्मल होगा। और मिल्क होगी, और फिर हम नॉर्मल लोग- सा शेक और फिर हम लोग ये हो जाएंगे। ये भी आप 29वें रमजान को हम यहाँ वेइंग मशीन रखवाएंगे मशीन करेंगे। और उसके बाद उस पे देखेंगे कि कितना रिदा की वजह से किसका वजन कितना हाँ। कितना बढ़ा। और फिर देखना तुम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। अच्छा, एक तो ये शेक हो गया, वेरी गुड, ये बहुत यमी होगा लेकिन साथ में बहुत ही हैवी होगा। तो heavy है। कम मैं ग्लासेस में सर्व कर दूंगी ताकि आप लोग और कम चीनी की क्वांटिटी डालिएगा, कम कम सही है। हाँ जी। और नेक्स्ट चावल बन रहा है। जी प्लाव बना रही हूँ, चिकन प्लाव, और बाकी ग्रीन एक रायता होगा उसके साथ, सिंपल सा है आज थोड़ा। अच्छा, सिंपल प्लाव है आज। उसमें यखनी पुलाव। कोई ऐसी चीज है उसमें जो आप खुसूसी डाल रही हैं जो नहीं। अगर लोगों को मैं नॉर्मल बताएं? जो मैं घर में बनाती हूँ वही बना रही हूँ। सिर्फ गार्लिक जिंजर डलेगा, गरम मसाला, नमक और प्याज उसमें फ्राई होगी और हरी मिर्चें इनमें डलती हैं। ठीक है, कोई लाल मिर्च वगैरह नहीं, उस ये तरह की चीज चीज़ नहीं है। कुछ भी ठीक है भाई, तो आज ये सादा बना रही हैं। लेट्स सी वो कितना सादा होता है। फिर जब ये हमारे दस्तरखान पे आएंगी तो कुछ और सवालात इनके डिश के हवाले से हम इनसे पूछेंगे। आपको कोई रिश्तेदारों की कोई बात करनी है? नहीं, बस रिश्तेदार जो हैं वो काफी मेरे तो बहुत अच्छे हैं। सपोर्टिव हैं। और नहीं, असली में मेरी दादी के मैंने कौन सा बोला, नकली में? नानी और दादी के दोनों साइड जिस फील्ड में मैं हूँ मुझे बहुत सपोर्ट माशाल्लाह। करते हैं हमेशा। और आ गई ना समझ आपकी अब? हाँ, अच्छा, फिर और बस यही, और कुछ भी नहीं, और बहुत अच्छे मतलब असली में तो असली में अच्छे हैं। असली में शहरी क्या अच्छे हैं। मतलब है? आपने देखा है ऐसे ना? मैंने पूछा था, माशाल्लाह कहा था मैंने। अच्छा, इस वजह से नहीं भाई, वो टारगेट करते रहे लेकिन अभी रमजान ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हैं, अभी टारगेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। शहरी और बात हमें असली में रिश्तेदार इनके अच्छे हैं। लेकिन इस वक्त हुआ है कव्वाली का और हमारे साथ मौजूद हैं रशीद अली, उबैद अली, साबरी कव्वाल ग्रुप। जी। महबूब है का सल्ले अला नाम मोहम्मद, आंखों की जिया दिल की जिला नाम मोहम्मद। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, और बिगड़े भी बना देता है सब नाम मोहम्मद। इस बात की गवाह, इस बात की गवाह खुदा की किताब है, इस बात की गवाह खुदा की किताब है। नबी लाजवाब है, 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 नबी लाजवाब है। इस बात की गवाह ये खुदा की किताब है, इस बात की गवाह ये खुदा की इस बात की गवाह ये खुदा की किताब है। नबी लाजवाब है, नबी लाजवाब है, नबी लाजवाब है, नबी लाजवाब है। तुझसा हसीन है ना तो तेरी मिसाल है, ना तेरी मिसाल है,
तुझसा हसीन है ना तेरी मिसाल है, तुझसा हसीन है ना तेरी मिसाल है, तेरा जमाल नु खुदा का जमाल है, नबी लाजवाब है नबी लाजवाब है, लाजवाब है, नबी लाजवाब है, नबी महशर में अज़ाबों से रिहा कौन करेगा, महशर में अज़ाबों से रहा कौन करेगा, ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा, नबी लाजवाब है नबी लाजवाब है, नबी लाजवाब है, नबी लाजवाब है, खुदा ने खींच के नक्शा रसूल अकरम का, खुदा ने खींच के नक्शा रसूल अकरम का, ये कह दिया तेरा सामी नहीं जवाब नहीं, नबी लाजवाब है नबी लाजवाब है, ए सल्ले अला नूर सहर जिन्नो बशर नूर, ए सल्ले अला नूर सहर जिन्नो बशर नूर, ए लब नूर सुकन नूर दहन नूर नजर नूर, लब नूर सुकन नूर दहन नूर नजर नूर, जिस घर में तेरा जिक्र करे लोग वो घर नूर, जिस घर में तेरा जिक्र करे लोग वो घर नूर, में फूल तो क्या फूल का साया नहीं होता, कहूँ मैं फूल तो क्या फूल का साया नहीं होता, कहूँ में हूर तो क्या हूर का साया नहीं होता, कहूँ मैं हूर तो क्या हूर का साया नहीं होता, मोहम्मद नूर है और नूर का साया नहीं होता, नबी लाजवाब है नबी लाजवाब है, नबी लाजवाब है, नबी लाजवाब है नबी लाजवाब है, लाजवाब है, जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए, जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए, नबी लाजवाब है नबी लाजवाब है, लाजवाब है, नबी मोहम्मद रसूले खुदा बन के आए, मोहम्मद रसूल खुदा बन के आए, वो मुश्किल में मुश्किल कुशा बन के आए, वो मुश्किल में मुश्किल कुशा बन के आए, उन्हीं की बदौलत उन्हीं के करम से, उन्हीं की बदौलत उन्हीं के कर्म से निकाले गए ना तवाजुद हरम से, निकाले गए ताजिब हरम से, अगर उनकी जलवा नुमाई न होती तो रंगीन इतनी खुदाई न होती, रंगीन इतनी खुदाई न होती, न आदम न हव्वा न ईसा न मूसा, आदम न हुआ ईसा न मूसा, न आदम न हव्वा न ईसा न मूसा, आदम न हुआ ईसा न मूसा, और मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, नबी लाजवाब है नबी लाजवाब है, लाजवाब है, नबी नबी लाजवाब है, बहुत
ماشاءاللہ بہت اچھے، اور واقعی نبی تو ہیں ہی لاجواب. اور ایک بات انہوں نے اپنی قوالی میں کہی، ٹاپک سے تھوڑی سی جدا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کو بھی آپ بیان فرما دیجئے کہ سائے کے متعلق جو ان کے کہا، یہ کچھ لوگوں کو شاید پتا ہوگا، نہیں پتا ہوگا، تو اس کو بھی آپ بتا دیجئے کہ ان کا سایہ نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ پیارا پیارا نبی بنایا ہے جو بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. اور اللہ کے رسول کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح عام انسانوں کا سایہ نظر آتا تھا، میرے آقا کا سایہ نظر نہیں آتا. یہ میرے آقا کا وجود ہے، یہ میرے آقا کا کمال ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقش جہاں نہیں، کہ حضور کا مقام مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. اور بے شک حضور لاجواب ہے، کیونکہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے. کیونکہ نام محمد جب بھی میری زبان پہ آتا ہے بڑی تسخین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے. اور محمد مصطفیٰ کا نام نامی وہ اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آئے. تو حضور کے نام کی کیا بات ہے، ان کے نام کی کوئی مثال نہیں، ان کے وجود کی بھی کوئی مثال نہیں. اور یہ چیز شاید ہم نے سنی ہوئی تو ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بالکل ہی علیحدہ چیز ہے جو آپ نے کہیں بھی نہیں سنی ہوگی، کسی بھی کائنات میں کبھی بھی نہیں سنی ہوگی میرے خیال میں. اور مثال میں کہوں کہ بلب کو آپ دیکھتے ہیں، بلب کا سایہ نہیں ہوتا، اس کی اندر وہ ایک نور ہے نا، لائٹ ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کا عکس آپ کو نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی حیت تو ہے، جسامت تو ہے، لیکن اس کے اندر جو نور ہے اس کی آپ کو شبیہ نظر نہیں. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کسی بھی طرح بے ادبی نہ ہو. بالکل یہی ہے نا اس کی وجہ. اللہ کے نبی کو اللہ نے نور بھی بنایا اور بشر بھی بنایا. ٹھیک ہے، ایک بریک آ گیا. رمضان ہمارا ایمان میں آج ہم رشتہ داروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ کے ہمارے حقوق ان کی طرف یا ہماری جانب ان کے کیا حقوق ہیں، یہ سب ہم مفتی صاحب سے معلوم کریں گے. ہمارے مہمان جو اس وقت موجود ہیں وہ اپنے اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کریں گے. آپ بھی کیجئے اس بریک کے بعد. جو آیا ہے رمضان ہمارا مہینہ ہے، جو آیا ہے رمضان ہمارا. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچن میں کھانا بھی بن رہا ہے، اور اس وقت ہم کر رہے ہیں رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے بات، جس پہ شہری سوال بھی کریں گے. لیکن پہلے مفتی صاحب تھوڑا سا بیان کر دیں میرے خیال میں، ہے نا، اس کے بعد ہم سوالات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہن رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو قطع تعلق رکھتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی. حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا قاطع جو قطع تعلق رکھتا ہے رشتہ داروں سے. اب اس سے کیا مراد ہے کہ رسول اللہ کی ایک اور مسند امام احمد بن حنبل میں رسول فرماتے ہیں، آپ نے بھی بات کی نا کہ رشتہ دار یا دوست، اب آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ چاہے کلو آپ کے آفس میں ہو یا آپ کے گھر میں ہو یا آپ کے پڑوس میں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں جو تم سے، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. جو تم سے تعلق توڑے، رسول اللہ فرماتے ہیں تم اس سے تعلق جوڑو. جو تم سے یعنی جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے تم اس کے ساتھ حسن ظن سے پیش آؤ. اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں بیان فرمائی. پہلی بات، کوئی آپ سے ملنا نہیں چاہتا، کوئی آپ سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا، لیکن رسول فرماتے کہ تم اس کے ساتھ تعلق رکھو، تم اس کے ساتھ میل ملاپ رکھو. میل ملاپ سے مراد کہ اگر وہ سلام دعا سے بھی جائے تو آپ سلام دعا رکھو، کیوں رسول اللہ کی حدیث ہے. اگر وہ تم پہ ظلم کرتا ہے تو ظالم جتنا ظلم کر لے. آپ کی صفت کیوں نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو صفت عطا فرمائی، کیونکہ رب بھی معاف کرنے والی ذات ہے. اللہ نے بندے کو بھی عطا فرمایا کہ بندے تیرے اندر بھی صفت نہیں ہے کہ تو بھی معاف کرنے والی ذات بن جا. تو فرمایا تو معاف کر دو. پھر فرمایا اور اس کے علاوہ کوئی حسن ظن کے ساتھ بھی پیش نہیں آتا، یعنی کہ ظلم بھی کرتا ہو پھر حسن ظن کے ساتھ بھی پیش نہیں آتا. فرمایا تم اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ. تو آپ دیکھیں اسلام کا رواج دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کچرا بھی ڈالتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر عیادت کرنے جاتے. اس پہ لیکن کچھ سوالات ہیں. شازیہ کی کال بھی ہے، پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شازیہ. وعلیکم السلام. نصرت آپ سب کو بہت بہت مبارک، اتنی اچھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. بہت شکریہ. نصرت میرے چھوٹے سے 2 سوالات ہیں جو کہ میں کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو یہ کہ رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں جو ایک میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ
जैसे अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप जो है ना ताल्लुक जोड़ो, लेकिन अगर आप ऐसे कुछ रिश्तेदार होते हैं जो आप ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद आप उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कतई ताल्लुक ही रखते हैं। तो उस सिलसिले में मुफ्ती साहब से मुझे पूछना है और फिर आपको वो हल्का समझते हैं कि ये तो बार बार आते रहते हैं, आपकी कदर अहमियत उनके सामने खत्म होती जाती है। खत्म हो जाती है। तो मुझे मुफ्ती साहब से पूछना है कि हम बार बार रुजू कर रहे हैं, उनके साथ ताल्लुक जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो कतई ताल्लुक ही रखें, तो इस सिलसिले में क्या हुक्म है? क्योंकि कहा जाता है कि रिश्तेदारों से ताल्लुक अगर हम तोड़ेंगे तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, वो अगर नहीं करे तो फिर उस सिलसिले में क्या हुक्म है? दूसरा मुझे मुफ्ती साहब से पूछना है कि ज़कात के सिलसिले में कौन से करीबी रिश्तेदारों को हम ज़कात दे सकते हैं जो हमारे मुस्तहिक? ये भी बहुत अच्छा सवाल वैसे आपने किया, ये आप जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन एयर बात कर लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले जो बहन ने बात की ना कि भाई हम तो ताल्लुक जोड़ रहे हैं, दूसरा जोड़ना नहीं चाह रहा, तो फरमाया कालू सलाम, तो उन लोगों को सलाम कर लो, यानी कि आपने एक मर्तबा किसी हाथ मिला लिया, आपके दिल जो है उसके अंदर से कीना बहुत सब निकल गया, आपने कहा भाई मेरी तरफ से कोई बुराई नहीं है, फिर भी कोई आपसे ताल्लुक नहीं रखता, तो इसमें आपकी गलती नहीं, उस शख्स की गलती है जो आपके साथ ताल्लुक रखना नहीं चाहता। तो इसका इससे इस हदीस से मफहूम जो मुराद ये कि आपका काम है ताल्लुक रखना, आप उसके साथ सिला रहमी भी करें, कोई आप उसके खिलाफ कोई कहते ना कि 4 बंदे मिल गए, एक बंदे ने आपसे ताल्लुक रखा, नहीं फलां ने तो वाकई ऐसा है, यानी फिर गिबत भी ना करें, आपका काम है उसके लिए हुस्ने जन रखना, आप उसके खिलाफ दिल साफ करें, आप अपने दिल साफ रखें, तो ये आपका तरीका। दूसरी बात आपने की ज़कात के बारे में, देखिए बहन ज़कात सबसे पहले हक है रिश्तेदारों का, आप रिश्तेदारों से कहें कि आपके बहन भाई हों, आपके अहल वयाल में, यानी कि यहाँ तक कि इवन बच्चे भी अगर इस मकाम पर हैं कि वो यानी कि साहिब हैसियत नहीं है, तो उनको भी ज़कात दी जा सकती है। बहन है, बहन जो है वो इस हाल में है कि साहिब हैसियत नहीं, तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। अच्छा, लोग जो ये कहते हैं कि जी बेवा और यतीमों के लिए ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, जिनके घर के हालात खराब हैं, बेशक उनके वालिद कुर्बा का फरमाया, वल यतामा वल मसाकीन, यानी कि तुम ज़कात दो, पहले अपने रिश्तेदारों को देखो, फिर यतीमों को देखो, फिर मसाकीन को देखो, पहले यानी कि आपको जो सदक़ात और खैरात देखना। तो मुफ्ती साहब जैसे जो लोग सैयद होते हैं, तो क्या उनके ऊपर ज़कात नहीं, सैयद पर ज़कात देना बिल्कुल जायज़ ही नहीं है। आप सदका भी नहीं दे सकते, बल्कि उनको तोहफा दे सकते हैं, यानी तोहफतन कोई आप देना चाहें, क्योंकि सैयद के माने होते हैं सरदार के, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया का सरदार बनाया, इसी तरह तमाम सैयदों को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों का सरदार बनाया। अच्छा, आप उनको सदका नहीं देंगे बल्कि उनको तोहफा देंगे। वालदा सैयदा है, नहीं वालिद सैयद नहीं है, और औलाद को आपने ज़कात देनी है, हो सकता है? बिल्कुल दे सकते, उनको दे सकते हैं। वालिद अगर सैयद नहीं है, नस्ल इंसानी जो है वो बाप से चलती है, लेकिन सैयदों की नस्ल माँ से चलती है, यानी कि जो फातिमा रज़ी अल्लाह से चली है उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो बाप से चलेगी जितने भी सैयद हैं, लेकिन सैयदों के लिए फिर मैं कह रहा हूँ, ये ऑनर भी बात समझ लें, उनके लिए ज़कात नहीं है। आप उनको बता दें कि अगर वो गरीब है तो आप तोहफतन दें, क्योंकि आप फिर गुनाह के मुर्तकिब होंगे। अच्छा, जो आप तोहफतन दे रहे हैं, फिर वो आपकी ज़कात में काउंट नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, आपको ज़कात देनी होगी, लाजिम है, वो फर्ज है। और ज़कात है कि भी सुन लीजिए, अभी बात आ गई तो देखिए 52.5 राजा आजाद साहब की कॉल सुन लें, हाँ सुनिए, और उसके बाद आप ये बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नुसरत? मैं ठीक ठाक हूँ, आपकी तबीयत ठीक है? अरे नहीं नुसरत साहब, बार बार अटैक पढ़ने की ये जुस्तुजू, और मैं वो कोशिश भी कर रहा था। मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि ये हमारे वही कॉलर हैं जिन्होंने अपनी सेहत की हवाले से दुआ करनी है, दोबारा इंशाल्लाह ताला दुआ करेंगे। मुफ्ती साहब से जरूर दुआ करवा दीजिएगा मेरे लिए। आमीन। हाँ जी सही है, बिल्कुल। और मुझे और शहरी से ये कहना है कि शहरी हमारे पास जो इस वक्त एक भरपूर काम कर रहे हैं, गली गली पूछे जाके, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र दराजी दे और उनको नजर से बचाए और उनकी इज्जत ईमान में रखे इन्हें, बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला। तो शहरी से यही कहना है कि एक सारा अपार्टमेंट है, उसको जरा आके थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम से रब्ता करें, यहाँ लोग किस तरह जीते हैं, किस तरह। कौन सा अपार्टमेंट बताया आपने? सारा अपार्टमेंट गुलजार हिजरी UC 12 में। आप UC 12 में आ चुके हैं, लेकिन ये गुलजार हिजरी के पास है, 4Q का आखिरी बस स्टॉप कहला रहा है वो। आप एक काम ये कीजिए कि आप मेरी टीम के पास, मैं एक और चीज बता दूं कि जहां वो लोगों को जो तकलीफ का नजारा है वो ये है कि वो NHA ने रोड बनाया है और अब तक रोड कंप्लीट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इतने लोगों को स्वाइनिक प्रॉब्लम हो रही है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं, और मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पे जो ऐब होते हैं वो शहरी पहचान गए होंगे, जो मेरा मतलब था। ठीक है, आप एक काम कीजिए राजा साहब, आप हमारी टीम को थोड़ा सा इस बारे में बता दें।
آپ ہماری ٹیم کے پاس یہ ایڈریس نوٹ کروا دیں جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, اور اپنا نمبر بھی چاہیں تو چھوڑ دیجئے. یہ ان کی ٹیم اور جو متعلقہ لوگ ہیں وہ آپ کو کوارڈینیٹ کر لیں گے انشاءاللہ رمضانوں کے بعد, کیونکہ رمضانوں میں بھی ہم ورکنگ کر نہیں رہے, تو انشاءاللہ رمضانوں کے بعد اس کو ضرور چیک کریں گے. تھینک یو سو مچ فار دا کال. اچھا, ان کی صحت یابی کے لیے آج یاد رکھیے گا, دعا کرنی ہے. اور جو آپ بات کر رہے تھے وہ کمپلیٹ کر لیجئے. زکوٰۃ کی بات کی. زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں. دیکھیں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مقدار کی رقم آپ کے پاس رکھی, اس پر پورا سال گزر جائے, پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے 2.5%. اچھا, بات پوری رشتہ داروں کی, میں آپ کو وہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ رشتہ داروں سے آپ تعلق رکھتے ہیں نا. جامع ترمذی کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرتا ہے اسے 2 فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ, اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے ماشاءاللہ. دوسرا فائدہ, اللہ تعالیٰ اس شخص کی عمر دراز عطا فرما دیتا ہے. یہ 2 فائدے لازمی ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں نا, مہمان آتے ہیں, رشتہ دار آتے ہیں, یا رشتہ داروں کا خیال کیسے کیا جائے, کیا ہوگا. جیسے ایک سوال آیا تھا پچھلے دنوں, تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ ان کی یعنی کہ اچھی طریقے سے پیش آتا ہے تو اللہ والا ان کے اس بندے کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے. اچھا, تحفے تحائف بھی جس طرح دیے جاتے ہیں, عید پہ دیے جاتے ہیں, تہواروں پہ دیے جاتے ہیں, یہ جو آپس میں رشتہ دار تھا کہ آپ جو اب رمضان میں انشاءاللہ دیکھیں, آپ صرف فطرہ زکوٰۃ نہیں بلکہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو تحفہ دیتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ باپ کے بعد بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ اپنے یعنی چھوٹے بھائیوں کے لیے باپ جیسا ہوتا ہے. اب اس سے کیا مراد ہے کہ جو باپ کا انتقال ہو گیا نا, تو اب آج کی جو نفسہ نفسی کا دور ہے کہ بڑا بھائی وہ اپنے بچوں کو ہی دیکھ رہا ہے, چھوٹا بھائی کس حال میں, پتہ نہیں اس کے کھانا بنا ہی کہ نہیں بنا. خدا کی قسم, میرے رسول کی اگر ذات کو آپ دیکھیں نا, فتح مکہ کا موقع ہے. نصرت بہن, رسول اللہ قافلہ لے کر مدینہ المنورہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک راستہ آیا جس میں مجھے یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے کہ ایک کتیا جو ہے نا بچہ جن رہی تھی, تو رسول اللہ نے ایک صحابی کو وہاں کھڑا کیا اور فرمایا کہ جب تک پورا قافلہ یہاں سے چلا نہ جائے اس معاملے میں اس کتیا کو تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ حقوق تھے, میرے نبی نے بتائے کہ وہاں پر بھی اسلام اتنا پیارا دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ دین ہے. آج ہمارا بھائی کہتا نہیں کھا پی رہا ہے کہ نہیں پی رہا, ہماری بہن نے کیا پہنا نہیں پہنا, انسان اپنے لیے اچھے سے اچھا دیکھ رہا. دیکھے بھائی, آپ اچھا پہنے, آپ اچھا کھائیں, لیکن آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ باپ نہیں نا تو آپ بڑے بھائی باپ کی جگہ ہیں. اچھا مفتی صاحب, اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ چلیں جی جس کے صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کچھ جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ان کے پاس اپنی اتنی غربت ہے کہ اپنا نہیں ہو رہا ہے, تو کیا پھر بھی ان کے اوپر یہ فرض ہے؟ نہیں, میں نے پھر عرض کی نا آپ سے کہ دیکھیں, بڑے بھائی کی حیثیت سے مراد یہ کہ اگر مال نہیں ہے لیکن پھر بھی آج کل لوگ لوگ آفٹر نہیں کر رہے ہوتے, لوگ نہیں پوچھ رہے ہوتے. آپ شفقت تو حضور نے کیا فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں, وہ ہم میں سے نہیں, ملہم یرحمو, فرمایا کہ جو اپنے چھوٹوں سے جو شفقت اور رحمت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, ان سے ملاپ تو کر سکتے ہیں نا, ضروری تو نہیں ہے مال سے ہر چیز پوری جاتی ہے. کسی کا مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے. نصرت, اب یہ جو ابھی مفتی صاحب سے ہم نے ڈسکشن کری, اس میں پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں, لیکن ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, اس پہ ہمیں تھوڑی سی بات ضرور کرنی چاہیے. ضرور آپ بتائیے. ہماری ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی اس سے بالکل الگ ہے. ہمارے یہاں یہ خاندان میں جو امیر ہو جائے گا وہ دوسروں سے ملنا چھوڑ دے گا. جی بالکل. کسی کی شادی کسی بڑے گھر میں ہو جائے گی تو کہے گا یار ان رشتہ داروں کو لے کے نہیں جانا, بے عزتی ہوتی ہے ہماری. یہ ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جنہیں ہمیں بات کرنی چاہیے. اور بہت سے لوگ جس وقت رمضانوں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہیں, رشتہ دار تو چلے بہت دور کی بات آتی ہے, سگے بہن بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ ہے کہ ہمارا یہ ٹاپک کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہماری بات سن کے آپ کو یقین آ جائے گا کیونکہ بڑے بڑے لوگ لڑے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہمارے ٹاپک کو سن کر یا دیکھ کر اس وقت آپ کے دل میں اتنی سی بھی وہ ہو رہی ہو نا کہ یار میں کال کر لوں, تو ہمیں کال نہ کریں, اسے کال ضرور کریں. صحیح بات, بالکل صحیح بات. خیرکم. اچھا, یہ جو شہری نے بات کی نا بہت اچھی ہے کہ آپ کے جیسے جیسے سٹیٹس بڑھتا جاتا ہے آپ کے نئے رشتہ دار اور دوست بنتے جاتے ہیں اور پرانے چھوٹتے جاتے ہیں. اس پہ ذرا آپ نے نظر ثانی کرنی ہے. لیکن ہمارے ساتھ نگار کی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتی رہو, خوش رہو. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں اس ٹاپک سے بات کریں, بہت اچھی بات کر. اچھا, میں آپ سے ایک گزارش کروں گی, آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے, آپ کو بھی کنفیوژن ہوگی اور مجھے بھی. ہاں, ٹاپک سے بات کر رہے. واقعی کوئی رشتہ دار پوچھتا ہی نہیں ہے, کسی حال میں بھی ہوگی تو کہتے ہیں نہیں پوچھتے.
اور پوچھنا چاہیے، ہمارے قرآن میں ہے کہ پوچھنا چاہیے. یہ غلط بات ہے نا کہ رشتے داروں کو نہ پوچھو کہ سال میں ہے کہ سال میں نہیں. بالکل. اور یہ کہ میں اور اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہوں. میرا بچہ بہت بیمار ہے، ایک ہی بیٹا ہے، بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے، میں علاج نہیں کرا پا رہی. کیا ہوا ہے اسے؟ ایک تو ذہنی مریض ہے اور دبلا بہت ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے نہ کچھ. ہم بڈھا بڈھی ہیں، سب جانے میں رہتے. تو آپ لوگوں کا گزر بسر کس طرح ہو رہا ہے؟ کس طرح آپ لوگ اپنا گزارا کر رہے ہیں؟ یہ بات پوشیدہ رکھو تو بہتر ہے بیٹا. اچھا، ہم سفید پوش ہیں، ہم ایسی باتیں. اچھا، آپ اگر کائنڈلی اپنا نمبر دے دیں، میں بھی یہی سوچ تو آپ سے میں رابطہ کرنا چاہوں گا. ہاں، نمبر پہ دے دیجیے. آپ پیچھے ٹیم کو دے دیجیے تو میں آفٹر اس کے بعد آپ سے انشاءاللہ رابطہ کرنے کی کوشش کروں. بالکل بالکل. اور جیسے بیٹا میں نہ سفید پوش ہوں، میری بیٹیوں کی شادی ہوگی، میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتی جو وہاں تک پہنچ. نہیں بالکل بالکل آپ نہیں وہ بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، شہری نے تو یہ بہت ابھی بڑی ہی نیک نیتی سے آپ سے کہا، بہت سے لوگ ہمارے رابطے میں بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ نے یہ ذہنی بیماری کے حوالے سے بات کی ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسے بڑے ہاسپٹلز ہیں، بہت لوگ ہیں جو فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں، جینوئن کام کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ہم آپ کی کسی سلسلے میں تھوڑی مدد کر سکیں، کچھ کام ہمارے کہنے پہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. جی جی بیٹا کئی دفعہ کرایا، کسی وقت نہیں ہوا. اتنا پیسہ نہیں تھا. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے الگ سے دعا بھی کریں گے جب ہمیں یاد آئے گا. بیٹے کا کیا نام؟ بیٹے کا کیا نام ہے آپ کے؟ بتانا نہیں چاہتے. سعید. جی سعید. سلیم. سعید. اچھا، یہ میں کیونکہ نام ان لوگوں کے لکھ رہی ہوں جن لوگوں کے ہم دعا کر لیں گے ان میں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کیا، اور آپ اپنا نمبر ضرور میری ٹیم کو دے دیجیے گا. بہت پریشان. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں کم کرے. اور ہم ضرور راجہ آزاد صاحب کو اور سعید کو آج خصوصی طور پہ دعاؤں میں اپنی یاد رکھیں. یہاں بھی وہی پوائنٹ آ رہا ہے، جیسے بیچارے سفید پوش لوگ ہیں، اور صاف ان کی آواز سے لگ رہا تھا ان کے رشتہ دار نہ ہی پوچھتے ہوں گے، کہنا چاہ نہیں رہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ وہی ہے کہ ہم پتہ نہیں، ایک میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ ہمارے پاس سامان تو 100 برس کا، لیکن ہم نے پل کی خبر نہیں ہے. لوگ پتہ نہیں کس چیز میں اتنا جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں. ادھر بھی پلاٹ بنا لیں گے، ادھر بھی کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی ہوگی، لیکن 10,000 دینے میں ایسی شکل بنا لیں گے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. اور یہ نہیں سوچتے کہ جب چلے آئیں گے تو صرف قبر میں ہی جانا ہے. اچھا، اور میں دیکھتی ہوں شہری کہ جیسے جیسے آپ لوگوں کا فائنینشیل سٹیٹس بڑھتا ہے نا، آپ کی پی آر بھی بڑھتی ہے. بالکل. تو بہت سی جگہ صرف پیسے ہی نہیں دینے ہوتے، بہت سی جگہ آپ لوگوں کی ویسے بھی مدد کر سکتے ہیں اپنی پریزنس سے، ادھر تعلقات سے. عزت بے عزتی کا ہمارے ایک بڑا پرابلم ہے کہ جی ہم اس کو ملوائیں گے، یہ ہماری بہن کا بیٹا ہے. یہ کیسے بولیں گے کزن ہے یا بھائی ہے؟ اس کا یہ کیلیبر نہیں ہے کہ ہم اس کو ملوائیں. یار ہماری بے عزتی ہوگی تو رہن دو. گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ سب عورتوں کو نہیں بول رہا، جو بیگمات ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں کہ آپ کا کیا سٹیٹس رہ جائے گا، آپ مت ملوائیں. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. کیونکہ مفتی صاحب سے جو ہم نے سنا تو رشتہ داروں کے حقوق یہاں پر ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہاں پر ہے. زمانی جمع خرچ یہاں پہ بہت لوگ کر دیں گے، جی ہم اپنے رشتہ داروں کو بہت وہ کر دیں، لیکن میں چیلنج کر رہا ہوں کہ ان کے رشتہ داروں اگر مائک کیمرہ لے کے آئیں تو وہ بتائیں گے. لیکن ایسے ایسے بھی لوگ ہیں، اس پہ ضرور آپ تھوڑی اس کی وضاحت کیجیے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب نہ میں پولیٹیکل پارٹی کا نام لینا چاہتی ہوں نہ لیڈر کا، لیکن ایک کراچی میں ہی ہے لیڈر، اور ان کے کسی کی شادی تھی، اور ان کی ایک کزن جو ہے وہ تھوڑی زیادہ سیدھی سی اور کچھ بھی جیسے منہ میں آئے بول دینے والی اس طرح کی تھی، اور وہ انہیں باقاعدہ خود ہر کسی سے ملوا رہے تھے کیونکہ وہ ساتھ آگے کھڑی ہو جاتی تھی. اب میرے ساتھ یہ ہو گیا، اب میرے ساتھ یوں ہو گیا، میرا میک اپ صحیح نہیں ہوا، میرا فلانا نہیں ہوا. تو جس طرح وہ اس کی ٹیک کیئر کر رہے تھے ایک بہت نامی گرامی پولیٹیشین ہونے کے باوجود، تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے پاس جو جن میں نے عرض کی نا، بڑا ظرف ہے. خیرکم لأہلہ، حضور فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہے. تو بات یہ کہ آج جو ہے نا ہمارے اندر سے کسی کے لیے احساس کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کو کنٹینیو کیجئے کہ جو لوگ ڈس اون کر دیتے ہیں کہ کیسے بتائیں گے ہمارا رشتہ دار ہے، نہ بلاؤ، کٹا دو، یہاں نہیں لے کے جاؤ، وہاں نہیں لے کے جاؤ، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں بات یہ نا، آپ کسی کو منع کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر کی علامت ہے. تکبر حضور فرماتے ہیں، کیا تکبر کیا کہ اگر میرے کے بارے میں کسی کو پتہ لگے گا کہ بھائی یہ اس کا رشتہ دار ہے، تو میں کیونکہ اسٹیٹس والا ہوں، میں دنیا میں دکھاوا میرا اپنا ہے، تو حضور فرماتے ہیں جو تکبر کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتے حدیث قدسی ہے، تکبر میری چادر ہے. اللہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کوئی زیب دیتے متکبر ہونا، تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر کھینچتا ہے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں. کیا مراد ہے کہ آج
کس چیز کا غرور؟ تمہارے پاس گاڑی ہے، کس چیز کا غرور کہ تمہارے پاس بنگلہ ہے؟ خدا کی قسم رب چاہتا ہے تو ایک لمحے کے اندر آپ نے یہ نہیں دیکھا قوم فرعون کا کیا حال ہوا، نمرود کا کیا حال ہوا. آج کے دور میں ایک رات میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے. ایک رات پہلے جو لوگ بہت ہی فیمس ہوتے ہیں ایک رات بعد ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. لیکن نصرت ادھر ایک چیز اور ہمارے یہاں پرابلم ہے کہ ایک سوسائٹی بن چکی ہے جی ہمارے یہاں. یہ بڑا پرابلم ہے. اچھا شہری آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا. کامل کی کال ہے, مختصراً آپ ان سے بات کیجئے اور اس کے بعد بریک لینا ہے ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہری بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے, آپ بتائیے. بس اللہ کا شکر. شہری بھائی میرے ایک دوست ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جو والدہ ہے ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. ان کا نام ختیجہ ہے. ختیجہ ٹھیک ہے. اور ان کے جو بیٹے ہیں یعنی کہ میرے دوست ہیں, دانش نام ہے ان کا, اور وہ اور ایک کا نام سلمان ہے. وہ اپنی والدہ کو یعنی کہ جو ہے پتہ نہیں کیوں کس بارے میں کیوں تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اپنے بچوں کو لے کے بہت پریشان رہتی ہے. اچھا. اور ہر طریقے سے وہ اپنے بچوں کا خیال کر رہی ہوتی ہے. شادی شدہ ہیں ان کے بچے؟ شادی شدہ ہیں؟ نہیں, بغیر شادی شدہ ہیں. وہ بس فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, نہ اپنی والدہ کی سمجھ لو بات ہی نہیں سنتے. آپ سمجھاتے ہیں کبھی انہیں؟ آپ کے دوست ہیں کیونکہ بہت سمجھایا ہے. کتنے سال کے ہیں وہ؟ ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر جو ہے, دانش کی جو عمر ہے, جو لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے اللہ فون پہ لگا رہتا ہے, اس کی عمر 14 سال ہے. 14 سال کا بچہ ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, ہم دعا بھی کریں گے اور آن ایئر ڈسکس بھی کریں گے. بالکل. ایک بریک آ گیا ہے. رمضان ہمارا ایمان میں ہم واپس آتے ہیں اس وقفے کے بعد. جو آیا ہے رمضان ہمارا ایمان ہے, رمضان ہمارا رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ شہری ہوتے ہیں, اور ہمارے ساتھ راشدہ تبسم صاحبہ موجود ہیں, مفتی صاحب موجود ہیں, اور اب ہمیں شبانہ مرچنٹ صاحبہ نے جوائن کیا ہے, جن کو آپ سب جانتے ہیں, بڑی ریناؤنڈ اسٹائلسٹ ہیں. اور میں تو ان کو خاص طور پر ریلیٹ کرتی ہوں جب بھی دیکھتی ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو سے, کیونکہ ان کے ساتھ ان کا بہت ٹائم گزرا, اور ان کی اسٹائلنگ جو میک اپ اور اسٹائلنگ ہمیں نظر آتی تھی اس کا صحرا ان کو جاتا ہے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو. اور آج ان کی برتھ ڈے ہے. اچھا, ہم سب جو ہے وہ برتھ ڈے پہ یہ ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں, جو دنیا سے چلا گیا ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو ان کی بھی بڑی فالوئنگ تھی, جو لوگ انہیں پیار کرتے ہیں. اب دنیا سے جانے کے بعد تو یہی تحفہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں. اس وقت ہمارے پاس شہر رمضان میں فہد علی جام شوروں سے موجود ہیں, اور سحری کی تیاری اس وقت جام شوروں میں کیسی ہو رہی ہے, آئیے چل کے دیکھتے ہیں. آواز نہیں ہے. اوکے, ہمارا رابطہ تھوڑا سا ان کے ساتھ کچھ مسائل تھے. دوبارہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سنوائیں گے کہ جام شوروں کے کیا حالات ہیں اس وقت. جو ہم سبجیکٹ ڈسکس کر رہے تھے, ہم رشتہ داروں پہ بات کر رہے ہیں آج. آپ کے کیسا ایکسپیرینس رہا ہے رشتہ داروں کے بارے میں؟ اگر آپ اپنے بلڈ ریلیشن کی بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ I belong to a very good family. میرے رشتہ دار, میرے اپنے کزنس, میرے چچا, فیملی ہمارا ویری ویری لونگ فیملی. لیکن جہاں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان لاس کی, تو وہ تو زہر اگلنے والے لوگ جن کے ساتھ میں نے 25 سال گزارا, اور ان دی اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کو گھر سے نکالے, اس کے پیسے لے اور اس کا وہ حشر کرو, کہ یہ سب کچھ 25 سال میں آپ ان کا دل نہیں جیت سکی. نہیں, دل جیتنے کی بات نہیں ہے. میرے خیال سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ناشکرے جن کو کہلاتے ہیں نا, اگر آپ ان کو چاند دے تو کہتے تارے چاہیے, تارے دیں تو کہتے سورج چاہیے. I sacrificed my whole life. میں نے پوری زندگی کام کیا, بچوں کو بھی پڑھایا, گھر کو بھی بہت اچھا رکھا, اور سسرال کی بھی حد سے بڑھ کے, جس کو کہتے ہیں نا, ان کی خدمت بھی کی, افطاریاں بھی ان کے لیے, میرے یہاں دسترخوان یہاں سے وہاں تک لگتا تھا. میں نے اپنی مدر کے گھر کبھی کھانا نہیں بنایا تھا, یہاں آ کے سب کچھ اس لیے کہ یہ میرا اپنی فیملی ہے, ان کے لیے میں جو کچھ کر رہی ہوں آئی ایم ناٹ ڈوئنگ ایکسٹرا آرڈنری. لیکن پھر بعد میں جو سبق ملا اس کے بعد تو بہت زیادہ ہی, اور سبق ایسا ملا کہ دھوکہ بھی ہوا, بہت بڑا دھوکہ. جی, اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ پورے جب فیملی کو پتا تھا کہ ہی از اے چیٹر, اور میری دولت, میرا پیسہ, میرا جو کچھ 25 سال کی کمائی جو میں کرتی رہی وہ لے کر کے, پوری ان کی فیملی کو پتا ہے کہ ہی واز ڈوئنگ نتھنگ, سٹنگ ایٹ ہوم, اور میری کمائی کے اوپر رلائے, لیکن سب خاموش رہے. اس بات پہ مجھے افسوس ہے کہ لوگ سچ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے. مفتی صاحب, یہ والی بات ابھی ہم شہر رمضان کے بعد اس کا جواب آپ سے چاہیں گے کہ وہ مرد حضرات جو کام نہیں کرتے, بیگم اچھا کام کر رہی ہے
اور اینڈ میں جیسے ان کے ساتھ ہوا کہ 25 سال بعد ان کے پیسے بھی لے کر چلے گئے, رشتہ تو ختم کیا ہی. آپ کیا کہیں گے ایسے مردوں کے یا ایسے ہسبینڈز کے حوالے سے؟ لیکن اس سے پہلے فہد سے ہمارا رابطہ ہو گیا. جی فہد, جام شوروں میں آپ موجود ہیں, کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, ملک بھر کی طرح جام شوروں میں بھی سحری کا اہتمام انتہائی بہترین انداز میں کیا جاتا ہے. نہ صرف لوگ جو ہے مساجد اور گھروں میں سحری کرتے ہیں, مگر سحری کے ٹائم پہ بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ ہوٹلوں کا بھی رخ کرتے ہیں. اس وقت بھی میں ایک ہوٹل پر موجود ہے اور یہاں پر کافی سارے جو شہری ہیں وہ سحری کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ہم سے بات کریں گے کہ وہ کھانے میں کیا کیا اہتمام کر رہے ہیں. جی, یہاں پہ ہم تقریباً اپنے دوستوں کے ساتھ سحری مناتے ہیں, کیونکہ جام شور کی ہوا اتنی مشہور ہے جو کہ پورے سندھ میں ہے اور سب کو ہی پتہ ہے کہ جام شور کی ہوا کافی اچھی ہے. اور اسی وجہ سے ہم, یہ ہوٹل بھی کافی اچھا ہے کیونکہ پرسکون ماحول ہے اور گھر پہ کافی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ آتے ہیں سحری کرنے. جی بالکل, ایک اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہے, بتائیے گا. جی بالکل, جیسے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کا کیا حساب کتاب ہے. لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے روزہ جو ہے نا وہ تھکان ہوتی ہے روزے میں زیادہ, تو اکثر یہاں پر آ جاتے ہیں ہوٹل پہ, کبھی یہاں پہ سحری کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے آج کل. سارا دن گرمی حبس کے موسم کی وجہ سے سارا دن بندہ پریشان رہتا ہے, اور اس ٹائم بہت اچھا ماحول ہے, کھلی فضا ہے یہاں کی. اور اس ہوٹل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ چائے اور پوری بہت زیادہ اچھی ملتی ہے, اس لیے ہم اکثر اوقات یہاں پہ آتے ہیں دوستوں کے ساتھ اور یہاں پہ اپنی سحری کرتے ہیں. جی بالکل, آپ نے شہریوں کی بات سنی کہ یہ پرسکون ماحول میں اور کھلی فضا میں سحری کا اپنا مزہ لے رہے ہیں. نہ صرف یہی پر, یہ جو ہوٹل انڈس ہائی پر واقع ہے, یہاں پر جو ہے لاڑکانہ, سیون اور دادو سے جو مسافر کراچی اور حیدرآباد کے لیے جاتے ہیں تو ان کو سحری کا جو ٹائم ہے وہ راستے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے نہ صرف مقامی شہری مگر جو ہے مسافر حضرات بھی کافی ساری تعداد میں یہاں پر سحری کرتے ہیں. جی اور بڑی اچھی بات ہے جی. لیکن جام شورو ہو, پشاور ہو یا کوئی بھی شہر ہو, آپ نے دیکھا ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے لوگ پریشان. لوڈ شیڈنگ اور جام شورو میں ایک نئی چیز ابھی چلی ہے کہ یہاں لوگ ہوا سحری میں کھاتے ہیں جی, کیونکہ پتہ نہیں چل پایا ان تک کھاتے کیا. ہوا زیادہ کھاتے ہیں, یہ نئی چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ پوری وغیرہ کا ذکر, پوری اور چائے کا آیا, زیادہ ہوا کا آیا, زیادہ ہوا کا آیا تھا. بس یہ ہے کہ جو بھی باہر ملے اور اچھے سے اچھی ہوا میں. لیکن آپ کو پتہ ہے جام شورو مشہور کس لیے ہے؟ پلہ مچھلی وہاں سب سے اچھی ملتی ہے. اور بھی کسی چیز کے لیے ہے, مچھلی کی وجہ سے واقعی میں بہت مشہور. پلہ مچھلی جو ہے, ہاں جام شورو کی یونیورسٹی بھی مشہور ہے. بالکل بالکل. تو یہ ہے کہ اب لیکن مچھلی کا کوئی تذکرہ نہیں آیا, گرمی اتنی ہے, ہوا کا آ گیا. نہیں, گرمی زیادہ ہے نا, لائٹ بھی نہیں رہتی, تو مچھلی کھائیں گے تو پھر بہت گرمی لگے گی, روزے میں پیاس بھی لگے گی. ہو سکتا ہے ان کا خیال کچھ اور ہو. ویسے جو لوگ کھاتے رہتے ہیں نا ویسے ان کو نہیں احساس ہوتا ہے اس چیز کا. جی مفتی صاحب, جو بات ابھی ہم سے کر رہی تھی شبانہ صاحبہ, بہن نے جیسے فرمایا کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیے, اور یہاں تک کہ جو ان کا مال تھا وہ بھی اس شخص نے جو ہے اسے کہنے کے ہڑپ کر لیا. ایک دفعہ ہڑپ نہیں کیا, 25 سال تک کھاتا رہا. بالکل, جو بھی بات ہے, دیکھیں بات ہے چاہے مہر کی رقم ہو چاہے ان کی اپنی ذاتی رقم ہو, جب تک شرعی طور پر جب تک ان کی اجازت نہیں ہوگی اور وہ مال کھاتا ہے, کوئی بھی شخص جس کی شادی ہو جائے, جب تک بیوی اجازت نہیں دیتی, چاہے مہر کی رقم یہ سن لیجئے, اور اس کے مال کی رقم ہو, جب تک بیوی اجازت نہیں دیتی اور وہ اس میں استعمال کرتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے. یاد رکھیے, وہ کام حلال نہیں کہلائے گا, کیونکہ جب تک وہ بیوی اجازت نہ دے اور جب تک بیوی کہے نہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہو. مطلب شوہر کے لیے بھی اجازت. بالکل بالکل بالکل. اور اس میں سے مفتی صاحب, اب تو میری ڈیورس کو 6 سال ہو گئے, اس نے 6 سال میں 1 روپیہ بھی اپنے بچوں کے اوپر نہیں اسپینڈ کیا کہ ان کی ایجوکیشن کے لیے یا کچھ, بلکہ جو میرا رننگ بزنس تھا, چلتا ہوا بزنس, اس نے لیا کہ میں تمہارے سر سے ہر چیز کھینچ لوں گا, کہ میں دیکھتا ہوں تم لوگ فٹ پاتھ پہ کتنا جلدی آتے ہو. لیکن شبانہ صاحبہ, اس میں آپ کو بھی تھوڑا سا ایکشن لینا چاہیے تھا. اس پہ آپ کی تھوڑی سی میں غلطی یہاں پہ کہوں گا کہ جب آپ کے ساتھ ایک فراڈ ہوا تو اس پہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, اور ابھی بھی میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ بالکل نہ چھوڑیں, کیونکہ ہمارے ہاں خواتین خاموش ہو جاتی ہیں یہ سوچتے کہ جی آگے کیا ہوگا. اسی کا فائدہ ایسے مرد عناصر, بار بار کہوں گا ایسے, سارے نہیں, ایسے مرد جو عناصر ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ابھی بھی آپ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور اپنے حقوق کی لڑائی لڑنی چاہیے. شہری ان کے ساتھ تو یہ ہے نا کہ اس طرح اکیلا اور جھوٹ کے پیچھے بٹالین ہوتی ہے, لیکن بٹالین فیملی ان کے ساتھ. ایک اجازت دے, ان اللہ مع الصابرین, قرآن نے فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو. حضور فرماتے ہیں مجھے, مشکات شریف کہتے ہیں مجھے ہنسی آتی ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ کو ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر کہ ساری مخلوقات ایک بندے کا بھلا کرنا چاہے
رب نہیں چاہتا وہ کر لے والا، اور ساری مخلوقات ایک بندے کا برا کرنا چاہیں اور رب نہیں چاہتا تو اس کا برا نہیں کر سکتے. آپ یہ سوچیں میرا رب میرے ساتھ ہے، پوری کائنات مل جائے تو خدائی قسم آپ کو کوئی بال باقا نہیں کر سکتا. مفتی صاحب میں نے ہر چیز اپنے خدا پہ ہی چھوڑی ہے، میں نے اپنے اللہ پہ ہی چھوڑی ہے. میں روزانہ ہر نماز میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے. کی بات بھی صحیح ہے نا کہ ایسے چھوڑنا نہیں ہے، اللہ پہ چھوڑیے، اب آپ نے محنت کرنی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ جو آپ کے ساتھ اگر ناجائز ہوا ہے اور آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ ضرور ایکشن لیں. اور ایسے اب تو میڈیا کا دور ہے، اتنے لوگ سامنے آ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑے ایسی جگہ پہ کام کیا ہے، آپ کا اپنا ایکسپوجر بھی بہت بہترین ہوگا. تو ایک چیز میں نے اور ریئلائز کی ہے کہ یہ ڈیورس ہونا تو بڑی بات ہے، جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، گھر میں جو تشدد ہوتا ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بھی خاتون کا اپنا کانفیڈنس ہے. اگر وہ کانفیڈنس یا وہ اسٹرینتھ شو کرتی ہے نا تو بندے کا آدھا کانفیڈنس تو وہاں لوز ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب وہ کانفیڈنس خاتون میں پڑھائی کی وجہ سے ہے یا پیسے کی وجہ سے ہے یا کس وجہ سے ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بیچاری عورتیں کیونکہ مجبور ہیں، ان کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے، ماں باپ بھی ساتھ اکثر نہیں دے پاتے، تو اس وجہ سے وہ ان تمام وائلنس کا شکار ہوتی ہیں. لیکن یہی ہے، میں نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں خاتون میں خود کانفیڈنس ہوتا ہے نا وہاں سامنے والے کا کانفیڈنس تھوڑا سا ہل جاتا ہے. بھی تھا، کام بھی کر رہی تھی، پھر ایسا کیسے ہوتا ہے؟ یہ ان کی مسٹیک ہے، میں بار بار تھوڑی بے وقوفی ہے، ان کی مسٹیک ہے. جب ماشاءاللہ یہ اتنا کچھ کر رہی تھیں اور ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے تو ابھی بھی آپ خاموش نہ رہیں، آپ اپنے حق کے لیے لڑیں. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ 25 سال تک آپ کو ایک شخص کے بارے میں پتا تھا، آپ اسے موقع دیتی رہی اور آپ نے اسے خود پے آرڈر سے پیسے دیے نا. بھئی یہی ہوتا ہے نا نصرت کے انسان اپنا کون عورت ہے جو اپنا گھر توڑنا چاہتی ہے، اسپیشلی جب بچے جوان ہو جائیں اور تماشا نہ بننا چاہتی ہے نہ بنانا چاہتی ہے. وہی بات ہوتی ہے کہ اکثر بار بار کہہ رہا ہوں، اکثر مرد اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی اولاد ہے، اولاد پیدا کر کے بس اسی کے نام کو کیش کرتے رہتے ہیں. اور ہمیشہ یہی ہوا، جب بچے چھوٹے تھے اور جب میں نے کہا کہ تم کام کے لیے نکلو تو کہتا ہے بچوں کو لے کے ایسی جگہ چلا جاؤں گا کہ تم بچوں کو ترسو گی، اور بچے باپ کے ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے کہ بچوں نے خود ہاتھ پکڑ کے باپ کو گھر سے نکالا. اگر یہ باپ اچھا ہوتا تو کون اولاد ہے جو باپ کو گھر سے نکالنا چاہیے اس کی حرکتوں کی وجہ سے؟ نہیں انشاءاللہ آپ کے اس کیس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے. اور نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں نے وہ کام کر دیا جو آپ نہیں کر سکتے. جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ بچوں نے کیا. ہم لوگوں کو گھر سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب شادی ہوئی ہے تو نبھاؤ، اور نبھایا. میرا رب اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے 25 سال نبھایا. دیکھیں شبانہ نبھانا اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو نا تو اس میں نبھاؤ نہیں ہوتا. دیکھیں رسول اللہ کی پھر آپ کو حدیث میں نے پہلے بھی بیان فرمائی کہ جب تم برائی دیکھو پہلے حضور فرمائے ہاتھ سے روکو. بالکل. پھر اگر نہیں روکو تو زبان سے کہو. تو پہلا حکم اسٹیپ کیا تھا؟ ہاتھ سے روکنے کا، کہ اگر آپ برائی دیکھ رہی ہیں تو آپ ہاتھ سے تو نہیں، ٹھیک ہے آپ زبان سے بول تو سکتی ہیں کہ بھائی تم نے غلط کام کیا، آپ کیوں سے روک رہی تھی. اور میری ٹیم مجھے کہہ رہی ہے، میری ٹیم پینل پہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ بھی زبان سے روکیں اور زبان سے بریک لے لیں. تو میں ایک بریک لے لیتی ہوں. رمضان ہمارا ایمان میں ہم واپس آتے ہیں. جو آیا ہے رمضان ہمارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ مدنی میاں یا رسول اللہ میرے آقا تاجدار مدینہ دکھا دے آئے
कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए। मदीने वाले आका लो मदीने की तजल्ली से लगाए। यार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते? दामन में गरीबों को छुपा क्यों नहीं लेते? लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते? सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते? सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते? दामन में गरीबों को छुपा क्यों नहीं लेते? लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। मजा आ जाएगा मुझको जमाने में गदाई का। मुझको जमाने में मजा आ जाएगा मुझको जमाने में गदाई का। के पास हाथ में होगा मदीने की गली होगी। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। उसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लए आका, दिल को हम मत लए अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मत लए अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मत लए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपने किनारे से लगाए हुए हैं। कश्तियाँ अपने किनारे से लगाए हुए हैं। कश्तियाँ अपने किनारे से लगाए हुए हैं। अपने किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो आका, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के किराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के किराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के किराए। डूब सकती नहीं तूफान की दुनियानी में। डूब सकती नहीं तूफान की दुनियानी में। डूब सकती नहीं तूफान की दुनियानी में। सृष्टि कैसी हो मोहम्मद की निगहबानी में। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए। मेरे डूबने में बाकी न कोई कसर रही थी। मेरे डूबने में बाकी न कोई कसर रही थी। मेरे डूबने में बाकी न कोई कसर रही थी। मेरे डूबने में बाकी न कोई कसर रही थी। हाल मदद मोहम्मदी तो भर गया सफीना। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए
को छोड़ को छोड़ हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे आका शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं एक झलक आज दिखा एक झलक आज दिखा गुंबद खिजरा के मकी एक झलक आज दिखा गुंबद खिजरा के मकी कुछ भी है दूर से आका कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं दूर से दीदार को आए हुए हैं कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं मजा जाएगा मुझको कमाने में गदाई का मजा जाएगा मुझको कमाने में गदाई का ये कैसा हाथ में होगा मदीने की गली होगी कुछ भी हो दूर से दीदार को आए हुए हैं कुछ भी हो दूर से कब्र की नींद से कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था उठना कोई आसान न था कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था हम तो महशर में आका हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था हम तो महशर में आका हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं वारफाना वारफाना लकज़िक रिकत तसव्वुर लेकर लकज़िक रिकत तसव्वुर लेकर नजर हम गुंबदे आका नजर हम गुंबदे खिजरा पे जमाए हुए हैं 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 तू न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब आमाल का भारी हो नसीब तू न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब नसीब अब तो सरकार भी आका अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं अब तो सरकार भी अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब अब तो सरकार भी आका अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं सरकार
بہت اچھے رمضان ہمارا ایمان میں ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہیں اور ہم رشتہ داروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور کچھ ہمارے رشتہ دار یہ روزانہ کے ہیں نا جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، خاص طور پہ یہ دو اور یہ ایک، تین لوگ ہمارے رشتہ دار، ان کے بارے میں چلیں شہری تھوڑا سا موضوع بدل کے ذرا بتائیں تو آپ ان تین رشتہ داروں کے بارے میں کیسے رشتہ دار ملے ہمیں؟ اس سے پہلے ہمارا بریک سے پہلے ایک سوال ہوا تھا، اس پر ہم رہ گئے تھے کہ جو لوگ کچھ بن جاتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے میں ایک شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی بن چکی ہے کہ اگر ایک بندہ کسی اچھی پوزیشن پر ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار مطلب ایسا ہو کہ جو بیچارہ اچھا نہ ہو تو سوسائٹی پھر یہ کہتی ہے یار یہ ایک ہی بن گیا، یہ لوگ پیچھے سے ایسے ہی ہیں، اس کی عزت میں کمی آتی ہے۔ تو مفتی صاحب اس پہ کیا کرے وہ شخص؟ دیکھیں بات وہی آ گئی نا، اس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ میں ان کافی ہوں، دوسروں کو ضرورت نہیں ان کاموں کی، یا میں آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھیں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ معاشرے میں ایک مقام بن چکا اس کا، اگر وہ اپنے کسی رشتہ دار کو انٹروڈیوس کراتا ہے، اس کا رشتہ دار اتنا اچھا نہیں ہے، جس سرکل میں وہ کام کر رہا ہے اس سرکل والے اس کو اسی نظر سے کیوں دیکھنے لگتے ہیں، اس کی عزت میں کمی کیوں آ جاتی ہے؟ یہ حقیقت ہے، کہتے ہیں کہ یہ پہلے تو ایویں ہی تھا، اب بن گیا، اب یوں ہو گیا، اب ایسا ہو گیا، تو یہ تو کوئی ایسی بڑی چیز نہیں تھا، تو اس کے احترام میں بات وہی بات آ رہی نا کہ بات یہ کہ بھائی ایک انسان کی قدر و منزلت اس کے مال سے ہم کرنے لگ گئے، اب کرنے لگے، وہی بات ہے نا کہ آج ہماری قدر و منزلت مال سے ہونے لگی ہے، بینک بیلنس ہونے لگی ہے، اسٹیٹس ہونے لگی ہے، لیکن اسلام جو ہے نا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام نے بڑے پیارے انداز میں تمہیں بتا دیا کہ تمہارا کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم رسول اللہ کی ذات کو دیکھو۔ کیا حضور نے اپنی زندگی کو مال کے ذریعے تم کو دکھایا؟ نہیں، حضور نے اپنے اخلاق کو کردار سے دکھایا کہ میں کیا ہوں، تو تم میرے کردار کو دیکھو نا۔ اب بات یہ آج کے دور میں جیسے کہ شہری بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی وہ شخص کی شخصیت بن گئی ہے، اب وہ کسی کو لے کے آئے کہ جو نیڈی ہے، غریب ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، تو لوگ بول رہے بھائی یہ تو وہ شخص تھا جس کے حالات خراب تھے، اس نے محنت کی تو آج بڑھ گیا، تو کیا بڑا کام کر لیا، کیا کارنامہ کر لیا۔ تو بات کارنامہ تو ہے کیونکہ انسان محنت کرتا ہے نا تو اللہ بہت سی اور چیزوں میں مفتی صاحب اسے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا ہے نا کیونکہ اس نے یہ دیکھا نہیں ہے کبھی، یہ نیا نو دولتیہ بن گیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ تو ایسا ہے، بیک گراؤنڈ ویک ہے تو اس میں یہ کمیاں ہیں، یہ سارے طنز اچھا خاندان میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جو جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی زیادہ ہی کچھ عزت ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، جبکہ وہ چاہے دے یا نہ دے وہ عزت چاہتا ہے کہ اگر وہ جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو اپنا رشتہ دار مانتا بھی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتاؤں بڑے مزے کی، کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہمارے یہاں پر آ کے بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ اچھا دیکھیں پھر یہ بات کا ایک ہی حل ہے، ایک حدیث اور یہ سوری مفتی صاحب لیکن سارے بڑے بڑے لوگ یہ سوچ لیں کہ شہری اور میں بعد میں گوسپ بھی کر لیتے ہیں، پھر کبھی بالکل ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر میں بتا رہا ہوں کہ ایک رسول کی اس حدیث میں اس کا جواب ہے، رسول نے فرمایا لا یؤمنو، کوئی بھی مومن اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ شے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ما یحب فی نفسہ، جو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کر لے۔ مراد یہ اگر آپ کو اللہ نے قدر و منزلت عطا کر دیے نا تو آپ بھلے کچھ بھی دے پہلے، لیکن آپ کو اللہ نے وہ مقام دیا، آپ دنیا کو مت دیکھیں۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ نے دنیا کو نہیں دکھانا، جس کو دکھانا ہے وہ اللہ کو دکھانا ہے۔ تو پھر کیسے دین اور دنیا ساتھ لے کے چلیں؟ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ آپ نے اللہ کو دکھانا ہے، دنیا کے تانے وہی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کیوں کھائے؟ کس لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے؟ کہ وہ اس وجہ سے کہ دنیا جیسی بھی ہو آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا تو آپ کو کہتے ہیں اچھائی کے کاموں کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ، حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے کہو۔ کیا یہ ہیومن سائیکولوجی ہے، یہ یاد رکھیے گا، انسان کی نفسیات ہے کہ انسان اچھے کام میں سب ایک ساتھ نہیں جاتے، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہا آپ نے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس طرح انسان جب آگے بڑھتا ہے نا کچھ لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کی بات نہیں مانتے۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا اللہ ایک ہے، مجھے بتائیں آج کے سارے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ نہیں، گروپ بن جاتے ہیں، کس نے کہا اللہ ایک ہے وہ اللہ کو ایک مان رہا ہے، جو نہیں مان رہا وہ آپ کے سامنے۔ تو بات ایسی ہے، اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں، آپ کسی کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی کو آپ آگے لے کے آ رہے ہیں، آپ بھلے پہلے کچھ بھی تھے لیکن اب مصیبہ وہیں آتے ہیں، آگے لانے کی جائے بات کری تو اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے
یہ بہت نصرت آپ بھی شاید میری اس بات سے اتفاق کریں کہ اپنے ہی گڈھا کھود رہے ہو. ہاں بالکل. آپ کسی آرگنائزیشن میں اگر کوئی اپنا بندہ لائیں گے تو وہ زیادہ آپ سے جیلس ہو رہا ہوگا نہ کہ دوسرا زیادہ جیلس ہو رہا ہوگا. اپنا نہ بھی ہو, اگر آپ کسی کو اپنا بنا کے بھی چلے نا تو وہی آپ بالکل ایسے ہی ہے. تو ایسے لوگ منافقین کہلاتے ہیں. اور یہ بھی تو ہو رہا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ اگر جیسے رمضان کا مہینہ زکوٰۃ ہے یا جو کچھ بھی نکالا جاتا ہے, لوگ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے بلکہ اپنے سرونٹس, اپنے میڈز یا اپنے ایسی جگہ دیں گے جہاں ان کا نام ہو رہا ہو یا تصویر کھنچوائیں گے اخبار میں کہ جی ہم نے کسی کو راشن دیا ہے. ایک ریزن اور بھی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ میڈ کو اپنی خیرات زکوٰۃ دے کر لوگ چاہتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے ساتھ اچھے سے کام کرے, ہمارے کام میں اضافہ اس کے میں ہو جائے. اور جہاں تصویر اگر وہ یہ نہیں کر رہی ہوتی نا, اس کو تو کتنا بھی دے دو, کچھ بھی کر دو. ارے بھائی آپ اس ریزن سے دے رہے ہیں اس کو نہیں, لیکن لوگ رشتہ داروں کے بجائے وہاں دینا چاہتے ہیں جہاں کی تصویر کھینچ رہی ہے. بالکل ایسا فوٹو سیشن ہو رہا ہے. حدیث سے یہ بات ثابت ہے, سب سے پہلا حق رشتہ دار کا ہے, چاہے بہن ہو چاہے بھائی. اس کے بعد یتامہ کا, مساکین کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویسے بھی لوگ ہیں جن کے رشتہ دار یتیم ہیں, لوگ ان کو بھی نہیں پوچھتے. وہ فرماتے ہیں جس نے یتیم کے ساتھ کھانا کھایا, ان کی کفالت کی, اس کے لیے جنت واجب ہے. رسول فرماتے ہیں جس نے یتیم کے ساتھ, بھلے وہ اس کا رشتہ دار نہ ہو لیکن اس کی کفالت کر رہا ہے, اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے, ان کے بھی حقوق ہیں نا. بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں یتیم ہو جاتے ہیں, لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں ان کو جا کر. اور اب ایک نیا سسٹم سٹارٹ ہوا ہے, لوگ اپنے سرونٹس کو یا جہاں پہ چاہتے ہیں نام, ان سب کو عمرے پہ لے کے جاتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے یہ عمرہ. رشتہ دار ہوں یا جو اپنے قریبی ہوں ان کو لے کے جائیں تو لیکن اگر مال دیا ہے تو آپ اپنے کہتے ہیں سرونٹ کو بھی لے کے جائیں. لیکن کوئی بات آ گئی, اچھی بات ہو رہی کہ رشتہ داروں کا بھی تو حق اتنا ہی ہے. اچھا مفتی صاحب, ابھی آپ نے ایک بات کری کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں منافقین ہوتا ہے. میں وہی سمجھا, آپ نے کری یہ بات, تو منافقین سے بچنے کے لیے اگر ہم ان سے کٹ رہے ہیں تو کیا برا کر رہے ہیں؟ اب میں اچھی بات کر دیا آپ نے. منافقین سے کیا مراد ہے, اب میری یہ بات پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں. منافق سے مراد کہ جو آپ کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے, بڑا اچھا بن رہا ہے, پیچھے ہاں آپ کے سامنے آپ سے اچھا کوئی نہیں شیری بھائی, اور جب پیچھے جائیں تو شیری بھائی سے نعوذ باللہ من ذالک. اس کے لیے دعائیں آتی ہیں, دعائیں پڑھیں اس کے شر سے بچنے کے لیے. بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ جو حسد کرنے والے ہیں نا, جو جلنے والے ہیں, وہ سامنے ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر ہی اندر حضور الحسد یاکل الحسنات, حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آنکھ کھا جایا کرتی ہے. تو رشتہ کو سوچنا چاہیے اس بارے میں. تو جو یہ کرتا ہے نا, جو آپ کو اس میں فائدہ ہی ہے کہ جو آپ سے حسد کر رہا ہے, جو آپ سے یعنی غیبت کر رہا ہے, ہاں تو بالکل جو آپ کی غیبت کر رہا ہے یا حسد کر رہا ہے, تو اس کی نیکیاں خود بخود ختم ہو رہی ہیں, بلکہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن تو پھر ان کا کیور کیا ہے؟ مطلب ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ہم سے اس کی کیئر یہی ہے جو مفتی صاحب کی باتوں سے اب تک لبے لباب نکلا ہے کہ آپ اچھے رہیں اور صلہ اللہ پہ چھوڑ دیں. جی لیکن مفتی صاحب یہ بھی تو ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں, ہم جتنا بھی برا کر لیں گے ہمارا کچھ نہیں ہوگا. یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, لوگوں نے کہا ہے, لوگوں نے کہا ہے. بات نہیں, میں عرف عام میں سمجھاتا ہوں اس لفظ کو. سید سردار ہوتے ہیں اور حضور فرماتے سلمان میری آل سے ہے. سلمان علیہ السلام حضور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی آل سے نہیں تھے, لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میں اگر جبہ پہن کے بیٹھ گیا ہوں, میرے سر پر امامہ ہے, اگر میرا عمل نہیں ہے نا تو اللہ زبان میں بھی تاثیر نہیں دیتا. لیکن اگر ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو, وہ اگر کسی کو کہہ لے گا بھائی تم نیک عمل کر لو, اللہ اس کی زبان میں تاثیر دے گا. اصل چیز ہے کہ آپ کا عمل. اگر آپ کسی کو نماز پڑھنے کا کہتے ہیں نا اور خود نہیں پڑھیں تو میرے بھائی جتنا بھی کہہ دو, کہ میرے ہسبینڈ یہی کہتے رہے کہ میں جتنا بھی برا کر رہا ہوں میں تو سید ہوں, مجھے یہ غلط. آپ کسی نے بھی کہا ہو کہ آپ کے ہسبینڈ کوئی بھی یہ بندہ کہے, سیدوں کا اپنا مقام و مرتبہ ہے, لیکن سید وہی ہے جس کو اللہ کے اعمال سے بھی ہے اور اعمال بھی اس کے ایسے ہوں. اتنی سی بات سمجھ, یہ چیز ضروری ہے بھائی. تو شہری آپ اچھا کریں. میں اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں بھائی, یہ ہر دفعہ یہ مشکل کر دیا ہے. ہر جگہ ہوتا ہے, میں یہ عموماً آل اوور, کیونکہ میں پرابلمز دیکھتا ہوں, میرا خاندان الحمدللہ سب بڑے اچھے ہیں, لیکن یہ میں ایک آل اوور سرکل کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پرابلم آتی ہے. گھبرا گئے ایک دم شہری. نہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہی ہوں, گھر بھی جانا ہوتا ہے. لیکن انسان کا اعلیٰ خلق عظیم, اللہ کے رسول کو اللہ نے اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز کیا. مثال لیتا ہوں, آپ یہ بات کر رہے ہیں نا رشتہ داروں کی, جنگ کا میدان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی کر رہے ہیں صحابہ کرام کی. ایک صحابی تھے جو ماشاءاللہ جسامت میں بڑے ہیوی اور بوٹ پہنے ہوئے تھے, عام کہتے ہیں بوٹ ایک جوتا جسے کہتے ہیں. تو نادانستہ طور پر حضور کے جسم کے ساتھ مس ہوئے, تو حضور کے جسم کے ساتھ یعنی تکلیف ہوئی, تو حضور نے تیر سے انہیں تھوڑا آگے کیا. اب جب تکلیف ہوئی تو رسول اللہ کی گستاخی یا رسول اللہ کی بے ادبی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا, تو وہ ڈر گئے کہ
کہ ہائے مجھ سے یہ کیا سرزد ہو گئی, یہ مجھ سے تو کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا. اب ساری رات صحابی کو نیند نہیں آئی کہ کل تو میری شامت ہے نعوذ باللہ من ذالک, کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے, کیونکہ اب میں نے رسول اللہ کو تکلیف دے دی, نادانستہ طور پر بھی کوئی نہیں دے سکتا. اب یہ ساری رات گزری, جب فجر ہوئی نا تو ایک صحابی آئے کہ تمہیں رسول اللہ بلاتے. اب وہ سمجھ گیا آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور جو سزا دیں گے. جب پہنچے نا تو رسول نے فرمایا دیکھو صحابی, کل ہم صف سیدھی کر رہے تھے تو تیر تمہیں لگ گیا تھا, مجھے معاف کر دینا, اور یہ 80 اونٹ ہیں, اس کے بدلے یہ تم لے لو. یعنی رسول اللہ کی ذات کو دیکھیں کہ وہ صحابی یہ ڈر رہا ہے کہ کہیں میں نے تکلیف پہنچائی ہے تو رسول مجھے سزا نہ دیں, اور میرے رسول کا کردار دیکھیے کہ صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری طرف سے کوئی تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو تم مجھے معاف کر دینا اور یہ 80 اونٹ لے لو. تو اصل بات یہ آپ معافی کرنے والے بن جائیں. دوسرا کچھ بھی, یہ حدیث میں نے جو شروع میں بیان کی, جو آپ سے رشتہ توڑے آپ جوڑیں, جوڑے سے مراد کے نہیں, لیکن یہ بھی تو جی یہ تو ایک چیز ہے کہ اگر ہم ان کی تعلیمات پہ اثر کریں تو دنیا جنت ہے, بالکل. لیکن نارملی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم انسان ہیں, خطا کے پتلے کرتے نہیں ہیں, جو بات حقیقت. لیکن یہ ایک چیز بھی ہے کہ جب آپ اچھے رہنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں, میں یہ نہیں کہتی کہ 100% ہم کر سکتے ہیں, ہمیں بھی غصہ آتا ہے, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ جی اس کا بدلہ بھی دیں, اس وقت تو دل چاہتا ہے اس کا بدلہ بھی دیں, لیکن جب آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نوازتا ہے اور آپ کو حیران ہوتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیے گا. فرمایا ایک صحابی نے یا رسول اللہ سب کامیابی کا راز کیا ہے, مفہوم بیان کرو. تو فرمایا لا تغضب, اس کے معنی ہوتے ہیں غصہ مت کرو. جب انسان غصہ, پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کامیابی کا راز کیا ہے, فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر پوچھا تیسری مرتبہ رسول نے فرمایا لا تغضب. بھائی غصہ جو ہے نا یہ شیطان کی کاموں میں سے ایسا کام ہے کہ انسان غصے میں کچھ بھی کہہ جاتا ہے. تو کامیابی کا راز یہ کہ نا ایک چپ 100 سکھ, یعنی آپ ایک مرتبہ چپ ہو جائیں اور اپنے آپ غصے کو قابو پا لیں تو انشاءاللہ آپ کو 100 سکھ مل جائیں گے. لیکن آپ غصے میں کچھ ایسے کلمات کہہ جاتے ہیں, بات وہی ہے نا, انسان کی زبان جو ہے نا وہ تلوار سے زیادہ خطرناک ہے. تلوار کے جو زخم ہو جاتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں. شرمندہ ہو رہی ہوں کہ بس. لیکن بات یہ ہے مفتی صاحب, ہمارے یہاں ایک یہ مسئلہ بھی تو ہے کہ جو خاموش ہو اس کو سب مذاق بنا لیتے ہیں. آخر کب تک دیکھیں, ایک نے کیا, دو نے کیا, آخر کب تک, لمٹ اینڈ کیا ہے؟ نہیں, سہنے والے کو یہ بھی مان لیتے ہیں ایسا ہے. نہیں ایسا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر یہ ہمارے آفس کے انوائرمنٹ کی بات کریں تو ہمارے آفس میں جو بندہ سب سے زیادہ سن لیتا ہے, میں تو کیا نام لوں, ایک بندہ ہے وہ ہمارے آفس میں سب کی سنتا ہے, اس کو ہر کوئی آگے وہ کرتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. یہ ریزن کیا ہے؟ ظلم کے خلاف اٹھنا بھی جہاد ہے. مثال طور پر ایک کافر آ رہا ہے, نہیں مثال سن میں, ایک کافر ہے, ویسے حکم یہ ہے کہ آپ نیچے جا کر عاجزی کے ساتھ چلیں, لیکن اگر کوئی کافر آ رہا ہے نا, شریعت حکم دیتی ہے اس کے سامنے اکڑ کے چلو. کیوں؟ کیونکہ پتہ لگے کہ تم مسلمان ہو. لیکن دیکھیں اگر یہ مسلمانوں کی سرکل میں کوئی مطلب ہے کہ ہمارے یہاں بنا لیتا ہے نارملی کہ اگر یہ بندہ سن لیتا ہے, چاہے گھر میں جو بچہ بھی سن رہا ہو سب اسی کو سناتے ہیں, تو جو اتنا سن رہا ہو اتنا برداشت کر رہا ہو تو برداشت نہیں کرتا. یہ برداشت نہیں ہے, یہ برداشت نہیں ہے. اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا. کلیئر کریں نا, میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ بھائی برداشت کرنا ہے لیکن اس بات کو جائز کام ہو, لیکن ایسے نہیں جو آپ کے ساتھ ناجائز کر رہا ہے آپ پھر اس پہ برداشت کرے جائیں. اس پہ کیا حکم ہے؟ اس پہ حکم آپ کے جسم کا بھی حق ہے. نہیں بالکل اسٹینڈ لیں, کیونکہ آپ کے قیامت کے دن قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری زبانیں اگر بند رہے گی تو تمہارے جسم کے اعضاء بولیں گے. یہ ہاتھ بولے گا کہ اللہ یہ اس کا بھی تو, آنکھوں کا بھی تو حق ہے نا, ہاتھوں کا بھی تو حق ہے نا. آپ کام کرے جا رہے, یہ جسم آپ کا کہے گا یا اللہ یہ مجھ سے یہ کام جان بوجھ کر لیتا تھا, یہ کام رک بھی سکتا تھا. یہ آپ کے جسم کا ہر حصے کا حق ہے. چلیں مفتی صاحب, اس سے یہ فرق ہوا کہ مجھے آخرت میں تو جو کچھ گیا ہے وہ تو مل ہی جائے گا نا. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, ابھی شہری کو تو آپ لوگ آن اسکرین غصے میں دیکھتے ہیں, مجھے آف اسکرین میری ٹیم کے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ غصہ کافی زیادہ وہ ہوتا ہے. تو جو آپ کی شروع کی باتیں تھیں اس میں بہت شرمندہ ہوئی. پھر آپ نے جب کہا کہ نہیں جی آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, تو باقی سب یہ سن لیں کہ وہی ماحول رہے گا جو پہلے تھا. تو میں تبھی کانسیپٹ کلیئر کیے جا رہا ہوں, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. سوال کافی دیر سے آپ یہ بتائیے گا کہ وہ رشتہ دار جو کہ ویسے تو آپ کی کسی چیز میں نہیں فیور میں نہیں ہوتے, لیکن آپ کے گھر میں کوئی برائی اگر ہے اور ان کی وجہ سے ہے وہ, تو ان کے لیے کیا ہے حکم کہ وہ مطلب برائی میں شامل ہونے کے لیے یا اس گھر میں برائی پھیلانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ شر پھیلاتے رہتے ہیں؟ اگر ایسے لوگ ہیں تو یہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں, غیبت اسے کہتے ہیں. نہیں غیبت تو چلو چلتا ہے. مثال طور پہ ایک کام ایسا ہے کہ اگر وہ ایک شخص نہیں ہے تو کام برا نہ ہو, اور اگر ہو تو اس کام میں برائی کے کام میں اضافہ ہو جائے. اس کی وضاحت لے لیں نا.
نہیں میرا مطلب یہ ہے آپ کی بات میں کہ ایک شخص جو ہے جس کی وجہ سے ایک چیز برائی نہیں تھی لیکن اگر وہ ہوتا ہے تو وہ برائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس شخص جو روایت میں آیا ہے کہ بھائی ایسے شخص تو اس کو کیسے روکا جائے؟ ہاں روکا جائے، بالکل روکا جائے. کیسے روکا جائے؟ زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، بالکل روکیں، اس کو منع کریں کہ نہیں آپ یہ نہیں کریں. میں نے شروع میں حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ ہاتھ سے روکیں، اور ہاتھ سے نہیں، دیکھیں برائی کا مسئلہ ہی کیا ہے، اور ورنہ ہاتھ سے نہیں روکتے تو زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے بھی رکھ سکتے تو پھر دل میں برائی. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے کہ آپ جس کو نیت میں شرارت ہے، بالکل اگر اس کی نیت میں شرارت ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت کے قرآن کریم میں کئی آیتیں کئی صورتیں اتری ہیں، وہ آپ قرآن کریم کی تلاوتیں گھر میں کریں پڑھیں تو وہ خود بخود رک جائیں گے. اس شرارت یہ ایک بات ان کی مفید ہے، کیا سورہ مزمل ہے، یہ پڑھیں، ہر قسم کے شر سے آپ بچیں گے. اور اسی طرح جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تمام شروں سے آپ کی حفاظت ہوگی. اللہ سے پناہ مانگیں. یہ مفتی صاحب اسے جب عورت کام کے لیے نکلتی ہے تو اتنے خاندان والے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آگے سٹرگل نہیں کرنے دیتے، آگے بڑھنے نہیں دیتے، لیکن وہی اپنے گھر کو بچانے کے لیے کام کے لیے نکل رہی ہوتی ہے. یہ تو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ گھر سے نکلی ہے یا کام کے لیے نکلی ہے، اپنے بچوں اور اپنے گھر کا اسٹینڈرڈ اچھا کرنے کے لیے نکلی ہے. سب سے پہلی بات تو جس گھر میں خواتین محنت کرتی ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں کر سکتی، لیکن شوہر کا بھی بڑا حق ہے کہ بھائی آپ کیوں نہیں اتنے حق وعدہ پورے کر سکتے کہ بیچاری عورت کو نکلنا پڑ رہا ہے. تو سب سے پہلے تو اس مرد کو دیکھیں نا کہ اس میں کیا اس طرح کی شرم و حیا ہے کہ ہاں کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں خواتین کا کوئی اسٹرگل، ڈاکٹرز ہیں، اینکر، وہ ان کا اپنا کام ہوتا ہے. ابھی مفتی صاحب جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس میں جو ہم فائنینشلی بات کریں، اب کے دور میں مرد عورت دونوں کو کمانا ہے، تو مرد کو اس میں اگر کرٹیسائز یہ کرنا کہ جی ٹھیک ہے وہ بیچارہ کما رہا ہے، لیکن اگر اس کی عورت بھی کما رہی ہے دونوں مل کے کریں تو برائی. میں ان مردوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن شہری میرے ہسبینڈ 18 ایئرز گھر بیٹھ کے میری کمائی کھاتا ہے. نہیں میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، میں ان مردوں کی بات کر رہا ہوں جو بیچارے عورتوں کے ہی کہنا ٹکڑے بلتے ہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں جو بیچاری خدمت کرتی رہی، اور یعنی کہ صرف شوہر ہی نہیں بلکہ سسر بھی اور ساس بھی اور سبھی پورا خاندان پڑھا ہوتا ہے. یہ پھر میرے خیال میں وہ تربیت اور ایجوکیشن کا فقدان آتا ہے اور اس کا صحرا ماں باپ کے سر جاتا ہے، کیونکہ بہت سی جب خواتین انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں فائنینشلی تو مرد حضرات کیسے نہیں ہونا چاہیں گے، ان کی یہ کیسے فیلنگ نہیں ہوگی کہ ہم کام کریں، ہمارا نام ہو یا ہماری ترقی ہو. تو یہ تو ایک میرے خیال میں وہ، لیکن میرے ساتھ تو نصرت یہ تھا کہ جاتے ہوئے یہ بل پے کر دینا، آج الیکٹرک کا بل آیا، آج یہ پے تم کر دینا، آج بچوں کی فیس پے کر دینا. نہیں ہر جگہ پہ جہاں عورت کرنے لگتی ہے تو وہاں یہ مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہوا، لیکن ایسے لوگ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے ان کی شرح کم ہے، ایسے مردوں کی شرح آج کل بڑھ گئی ہے. اچھا اس کو ہم مزید بڑھاتے ہیں، آج کا سوال ہے اور اس کے بعد بریک ہے، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. جب آدمی روزے دار ہے اور معمول اس کا یہ ہے کہ روزانہ روزہ رکھتا ہے، اگلے دن کبھی ذہن میں تو اس کی تیاری ہے کہ میں روزہ رکھنا ہے مجھے کل کو، تو یہ نیت موجود ہے، یہ نیت کافی ہے. رات کو جب یہ سویا تھا اسی طرح اور صبح کو آنکھ کھلی تو سحری کا وقت نہیں تھا، تو اب نیت کر لے گا روزہ ٹھیک ہو جائے گا. رمضان ہمارا رمضان ہمارا رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج بڑا مزہ آیا، بڑی مزیدار ہم نے ڈسکشن کی رشتہ داروں کے حوالے سے، اور اب شہری کا سیگمنٹ ہوتا ہے، آگے ہم خاموش رہتے ہیں. بالکل، اور ہمارے ساتھ آج بھی دو ننھے مہمان موجود ہیں جو آج اپنا پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سید مبشر. سید مبشر پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں ہم، جس سے پہلے رکھ چکے ہیں پہلا روزہ. اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کری آپ سب نے، انہوں نے بال کتنے اچھے بنائے ہیں، یہ میک اپ سے سیٹ کروا کر آئے، یہ پورے بال جو ہے اپنے سیٹ کروا کر آئے. انہوں نے کہا میرا پہلا روزہ ہے. فیچرز بھی ماڈل لک ٹائپ ہے نا، ماڈل سے لگ رہے ہیں. اگر بڑے ہونے تک آپ نے ایسی چیزیں استعمال نہیں کری جن کو کھانے سے نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے پکے ماڈل بن جائیں گے. اور آپ اپنے بالوں میں بھی آرٹیفیشل چیزیں نہیں لگائیں گے تو بال اچھے رہیں گے بڑے ہونے تک. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے اتنی کیمیکلز یوز کرنے لگے ہیں نا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ بڑے ہونے تک کہیں ایسا نہ ہو ان کے بال. جب آئے تو میں باتیں کرتے کرتے مجھے خیال ہے، میں نے کہا اتنے پرفیکٹ بال یہ بنا کر آئے، بڑے پرفیکٹ بال ان کے بنے ہوئے. آپ کا کیا نام ہے؟ زینب. زینب تھوڑی شرمیلی سی ہے. زینب بڑا کون ہے آپ دونوں میں؟
آپ بڑی ہیں؟ ہاں آپ دونوں میں ایک ہی نام ایک ہی ایج کے الگ الگ ہیں, مطلب یہ ان کی دونوں سسٹرز کے وہ ہیں یہ. اچھا اچھا دونوں کزنز ہیں یہ. اوکے. تو آج آپ بھی اپنا پہلا روزہ رکھ رہی ہیں؟ ویسے یہ آپ سے پہلے کمپیئر کر رہی تھی تو کہنے لگی میں بڑی ہوں. ہاں آپ نے پہلے ان دونوں میں سے. آپ یہ بتائیں پہلا روزہ رکھ رہی ہیں آپ؟ جی جی. مطلب اتنا ڈرا ہوا روزہ کیوں ہے؟ اچھا کیا آپ نے سحری کیا کری یہ بتائیں؟ یاد ہی نہیں ہے بھائی. انڈا پراٹھا یاد آ گیا. انڈا پراٹھا یہ دیں گے ایکٹیو جواب. انڈا پراٹھا بہت کرتے ہیں سحری میں. یہ ایکٹیو جواب دیں گے. آپ نے کیا کیا؟ حلیم پراٹھا. اب آج چینج آیا تھوڑا, ورنہ ہم انڈا پراٹھا اور سالن روٹی سے باہر نہیں آ رہے تھے. حلیم پراٹھا ہم نے پہلی بار سنا ہے میں نے تو. حلیم پراٹھا ویسے کھاتے ہیں, حلیم روٹی کا. حلیم روٹی میں نے سنا ہوا. تو انہوں نے کہا بھائی تھوڑا گجرانوالا کی طرف چلے ہیں, پراٹھے کھا لیں. تو انہوں نے افورڈ کر سکتے ہیں بالکل. ابھی تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا بڑے ہو کے کیا بننے کا سوچا ہوا ہے؟ کچھ سوچا ہوا بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ فوجی بنے. گریٹ. یہ اپنا جذبہ آپ اسی طرح قائم رکھیے بچپن میں. اچھا بچپن میں بھی کہتا تھا فوجی بنوں گا, پائلٹ بنوں گا. ویسے میں سب بن گیا اس پروفیشن میں. 2 دفعہ فوجی بن چکا ہوں, 1 دفعہ پولیس. ویسے فوجی بننا جو ہے یا فوج کی جو ایک فیلنگ ہے وہ اپنے آپ میں ایسی ہے کہ آپ کو انسپائر کرتی ہے. جب میں نے یونیفارم پہنا تھا, انہوں نے آنرری میجر کیا تھا مجھے, تو ایک الگ ہی پراؤڈ آ رہا تھا. اور میری ٹیم کہہ رہی تھی آپ کے چلنے کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا. وطن کی محبت بھی ایمان کا حصہ. بالکل. بڑی بہت زیادہ. آپ کیا بنیں گے جی بڑے ہو کے؟ ٹیچر. لڑکیوں 2 پروفیشن ہے, ٹیچر ڈاکٹر. ٹیچر ڈاکٹر کیسی ٹیچر ہوں گی؟ اچھا کوئی ٹیچر پسند ہے آپ کو اپنے اسکول کی؟ ایسی نرم ہوں گی. کون سی پسند ہے؟ مس صبا. مس صبا کیوں پسند ہے آپ کو؟ اچھی لگتی تھی, وہ چلی گئی اسکول سے. اچھی لگتی تھی, ماڈلنگ کرتی تھی وہ. اچھا ویسے کہتے ہیں کہ لڑکوں میں ان کی جو پہلی محبت ہوتی ہے وہ ان کی ٹیچر ہوتی ہے. بالکل بالکل. میری بھی بالکل یہ کہا جاتا ہے. میں 2 کلاس میں تھا, مجھے اپنی مس تھی مس سائمہ. مطلب اپنی مس کو اب وہ محبت آپ کسی بھی وہ ایک وہ نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک آئیڈیلائز جو اچھا وہ ٹیچر کیوں ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ جو آپ سے بہت پولائٹ ہو کے بات کرتی ہیں, آپ کو نمبر زیادہ دیتی ہیں, اسٹار 3 بناتی تھی. آپ کو وہ اتنا پسند آتی ہے. مس سائمہ شاید وہ بھی دیکھ رہی ہوں, 3 اسٹار بناتی تھی. 3 اسٹار وہ میرے بناتی تھی. مجھے وہ اتنی پسند تھی, مجھے خواب میں بھی آتی تھی وہ. میں 2 کلاس میں تھا, پھر ان کی شادی ہو گئی, پھر مجھے ملی بھی تھی ماشاءاللہ. تو آج کل پتہ نہیں کہاں ہے, لیکن یہ ریزن ہوتا ہے کہ ٹیچروں سے کہا تھا نا اچھے اخلاق سے بات کریں. ڈرائنگ سکھاتی تھی جو ڈرائنگ نہیں سکھاتی, انگلش پڑھاتی تھی ہمیں, اور میں ان کو فون کرتا تھا, مجھے پیپر بھی بتا دیتی تھی. کل یہ آ رہا ہوگا. بس کیا بات ہے. 3 اسٹار بھی دیتی تھی. لیکن میں بتانے کا مقصد یہ ہے ٹارگٹ نہیں ہوتا تھا, اس وقت ٹارگٹ نہیں تھا, پتہ چلتا. اور اتنا پولائٹ طریقے سے بات کرتی تھی. اور جو ٹیچر ہوتی تھی نا خطرناک سی, ان سے تو بندہ بھاگتا تھا. تو یہ ہوتا ہے ٹیچرز کے لیے بڑا ہوتا ہے کہ آپ پیار سے پڑھائیں بچوں کو. یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا مار پیٹ کے, اس سے نہیں ہوتا. لیکن آپ کے لیے جی گفٹس ہیں بہت سارے. آج گفٹس ہیں, آج بہت سارے. آج یہ ٹارگٹ کی طرف سے, ٹارگٹ بکس یونیفارم کی طرف سے, یہ آپ کے لیے گفٹ ہیں. آپ سے انسپائر ہو کے تو نہیں نام رکھا تھا؟ یہی مجھے لگ رہا ہے مجھ سے انسپائر ہو کے رکھا ہے. اچھا یہ ڈومینو کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہے, ڈومینو انگلش لرننگ سینٹر کی طرف سے. اور سیڈ پاکستان کی جانب سے بھی آپ کے لیے یہ گفٹ ہیمپر ہیں جو آپ کو یاد دلائیں گے. بڑھتے جا رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے آخری روزے تک بچوں کو سوزوکی لانی پڑے گی. سوزوکی آئے گی. چلیں دیٹس ویری گڈ. اچھا جاتے جاتے ہمیں, کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, تو ہمیں ختیجہ صاحبہ کے لیے, راجہ آزاد صاحب کے لیے اور سعید کے لیے دعا کرنی ہے. بالکل. یہ جتنے بھی نام اس وقت نصرت نے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں, تمام مشکلات دور فرمائے. اور بھی اس وقت میں جو لوگ ہیں جو پریشانیوں میں, مشکلوں میں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے خصوصی طور پہ, جب آپ نماز بھی پڑھتے ہیں, اور قاری صاحب آپ نے بھی بتایا کہ یوزلی بالکل ان کی سسٹر شائستہ کے لیے بھی دعا. ماموں ابراہیم وہ بھی بہت سیریس ہیں. بالکل. جتنے بھی مسلمان اس وقت پریشانی میں, مشکلات میں, جتنے لوگ اسکرین کے اس طرف بیٹھے ہیں ابھی نماز پڑھنے جائیں گے, ان سے درخواست ہے کہ تمام مسلمانوں کا نام لے کے آمین کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا, اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے. اسی نوٹ پہ ہم اپنی اس رمضان ہمارا ایمان کی ٹرانسمیشن کو یہاں پہ کلوز کر رہے ہیں. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.